اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ دورہ قرآن پاک میں آج آغاز کر رہے ہیں لیکچر نمبر 10۔ 10واں سپارہ ہے، 10واں دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم، اس کی رحمت ہے۔ سورہ انفال جس کی ابتدا ہم پہلے کر چکے ہیں، انشاءاللہ 10ویں سپارے میں بھی اس کی آیات ہیں، اور پھر آج 10ویں سپارے میں سورہ توبہ کا بھی اللہ کے فضل سے آغاز کریں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور مستقل محبت فرمانے والا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِیمَةٌ مِّن شَیْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ پہلا ہی جو حکم ہے، چونکہ ہم نے پہلے ابتدا کر لی سورہ انفال کی، تو انفال نفل کی جمع، لیکن ہم نے بات کی تھی کہ یہاں پر نفل یا انفال سے مراد ہے مال غنیمت، جو حرب کی، جنگ کی، لڑائی کی صورت میں مخالف جانب سے ہاتھ لگتا تھا۔ ظاہر ہے کہ جس شخص کو فتح ملتی تھی تو وہ مال بھی اس کی ملکیت میں آ جاتا تھا۔ پہلے زمانوں میں رواج تھا کہ جو بھی دشمن کی چیز ہاتھ لگتی تھی، وہ جو اس میں شریک ہیں لوگ، اس کو اپنی ملکیت سمجھتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین اسلام کے توسط سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی کہ یہ جو مال تمہیں مل رہا ہے، یہ اللہ کی جانب سے، اس کے فضل سے مل رہا ہے، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس پر جو سب سے پہلا اختیار ہے وہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ یعنی جو ڈسٹریبیوشن ہوگی، عام طور پر قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ جو جنگ میں حصہ لیتے تھے لوگ، وارئرز جو ہوتے تھے یا جنہیں مجاہدین کہا جاتا تھا، وہی اس کے مالک بنتے تھے۔ لیکن دین اسلام نے وہ انداز پیدا کیا کہ مال کی محبت، اس کی تڑپ، اس کی ہوس، اس کی ہرس یا لالچ دل میں پیدا نہ ہو، تو ان کا بھی حصہ اس میں رکھ دیا جو جنگ میں گئے بھی نہیں، مساکین کا، محتاجوں کا، ضرورت مندوں کا۔ اور یہ سارا کا سارا اختیار جو تقسیم ہوگا اور کس انداز سے ہوگا اور کس کے کتنے حصے ہوں گے، قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، تاکہ پھر کسی شخص کو اس پہ کوئی اعتراض نہ رہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کے بھی احکامات بیان فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مال غنیمت 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوں گے، اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب مجھے یہ بتائیے اللہ تعالیٰ کو کیسے پہنچائیں گے؟ چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا 5ویں حصے میں سے۔ اللہ کو کیسے؟ یہ جو اللہ نے فرمایا نا اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ جو مال ہم ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتے ہیں، جس کو ہم کہیں صدقہ یا خیرات، یہ ہم دراصل اللہ کا حصہ دیتے ہیں۔ اب ذرا کبھی جب آپ چیریٹی کرنے لگیں، جب آپ زکوٰۃ انشاءاللہ ادا کریں، جب آپ نفلی صدقات ادا کریں، تو ایک منٹ کے لیے یہ فیلنگز اپنے ذہن میں لائیے کہ یہ اللہ کا حصہ میرے مال میں ہے، اور معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کوئی ٹیکس نہیں لگا رہے، سارا کا سارا ہی ان کا دیا ہوا ہے۔ اس میں سے جو وہ مانگ رہے ہیں وہ اپنے لیے نہیں مانگ رہے، بلکہ ہمارے درمیان، ہمارے انسانوں کے درمیان انسانیت کا جذبہ پیدا کرنے، ہرس، لالچ اور خود غرضی اور بے حسی کو ختم کرنے۔ آج پوری دنیا میں جو مسائل ہیں، ہو سکتا ہے ابھی اس کو آپ اس طرح نہ سمجھیں، لیکن اگر کوئی آپ کے ساتھ بے حسی کا مظاہرہ کرے گا، آپ سے خود غرضی سے پیش آئے گا، اگر کوئی آپ کا عزیز، اقارب، رشتہ دار یا جو صاحب مال ہے، جب آپ کو ضرورت ہوگی اور وہ آپ سے منہ پھیر لے گا، اس لمحے آپ کو اسلام کے یہ احکامات سمجھ آئیں گے کہ دین اسلام جو دین فطرت ہے، وہ کسی بھی طرح ہمیں مال ضرورت ہے، مال کی امپورٹنس ہے، مال کمانا چاہیے اور اپنے بزنس کو، اپنے کاروبار کو پھیلانا چاہیے، لیکن اسے اپنے دل و دماغ میں اتار کے زندگی کا مقصد نہیں بنا لینا چاہیے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ محبت مال کی نکالنے کے لیے، اور انسان سب سے مقدم ہے، سب سے اہم ہے، تو اللہ نے ان کی محبت پیدا کرنے کے لیے، ان کا احساس پیدا کرنے کے لیے یہاں واضح فرما دیا کہ جو مال تم حاصل کر رہے ہو 5 حصوں میں تقسیم کر دو۔ 4 حصے جنہوں نے جنگ کی ہے، مشقت کی ہے، مال بھی صرف کیا، اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے بھی آ گئے، زخمی بھی ہوئے، مختلف حالات ہوئے۔
4 حصے ان کے، ایک حصہ اللہ اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جو اللہ کا حصہ ہے وہ ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی کے حوالے کر دیا جائے گا. پھر وہ تقسیم فرمائیں گے اپنے قرابت دار یعنی عزیز اقارب رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مساکین میں اور مسافروں میں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، یعنی اگر ہمیں ایمان کا جو ہمارا ججمنٹ ہے نا تو وہ مال سے ہوتی ہے. یہ آپ کو پتہ ہے کہ مال کی محبت انسان کے اندر بہت زیادہ ہے. تو اسی لیے اگر ہم اپنے آپ کو صاحب ایمان بھی کہہ رہے ہیں تو ہمارا امتحان ہے یہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس تقسیم کا بھی تذکرہ فرما دیا اور فرمایا کہ یہ سب جو تقسیم ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے ہوگی کہ کس کو آپ اس 5واں حصہ اللہ کے حبیب کے حوالے کر دیا جائے گا، آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا اور پھر وہ جس طرح چاہیں گے تقسیم فرمائیں گے. پھر 42 آیت میں بتایا کہ جنگ بدر میں مسلمان مجاہدین کی جو پوزیشن تھی وہ مالی پوزیشن بھی اور فوجی پوزیشن بھی اور ان کا جو مین پاور تھی ہر طرح سے بہت کمزور تھی. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے زمین بھی نرم کر دی، بارش بھی برسائی، پانی کی کمی بھی پوری کر دی گئی اور مال و اسباب کی قلت جو تھی وہ بھی ختم ہو گئی. مسلمانوں کے دل میں جو خدشات تھے وہ رعب بھی نکل گیا کفار کا اور ان کو اطمینان اور ہمت مل گئی. تو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. تو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت بیان فرما رہے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنا جو معاملہ طے ہے پہلے سے اس کو نافذ کر دیں. یعنی ظاہری کمزوری کے باوجود مسلمانوں کا غلبہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت بڑی حکمت تھی. دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو کفار کی تعداد کم کر دیتے یا عذاب ان پر بھیج دیتے یا ان کے دلوں میں ایسا خوف پیدا کر دیتے کہ وہ بغیر لڑے ہی واپس بھاگ جاتے وہاں سے. ایسے موقع بھی بعد میں آئے. لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، کب آگے بڑھنا ہے، کب پیچھے ہٹنا ہے، کب نرمی کرنی ہے، کب سختی کرنی ہے. ایک وقت تھا مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا گیا، پھر ایک یہ وقت آ گیا کہ لڑنے کا حکم دیا گیا. تو یہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ علم و حکمت والے ہیں. ان کی حکمت، ان کی جو رضا ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کے مطابق طے پاتے ہیں. زندگی میں یہ رول یاد رکھیے کہ ہم سب جو کچھ کر رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اپنے ٹریک کو درست رکھیں تو بس پھر اللہ کے حوالے اپنے آپ کو ہم کر دیں اور یہ سوچیں کہ جب میرے ساتھ جو ہوا اس میں میرے لیے اسی وقت بہتری تھی. تو جب جو چیز ملنا مناسب تھا اللہ نے اس وقت دی، جس وقت کسی چیز کا ملنا آپ کے حق میں نہیں تھا اس وقت نہیں عطا کی گئی. تو یہی کمال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہی قوت عطا فرما دی اور وہ 313 ہو کر بھی ایک بڑی جماعت پر غالب آئے اور دنیا میں ان کا ایک نام، ایک پہچان، ایک شناخت بن گئی. آیت 45 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا کہ مسلمانوں اور کفار دونوں کے اوپر عین میدان جنگ میں نیند طاری کر دی گئی اور کفار مسلمانوں کو خواب میں کم تعداد میں دکھائے گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حکمت دیکھے کہ مسلمانوں کو یہ نظر آئے کہ کافر ہم سے تعداد میں بہت کم ہیں تاکہ ان کی ہمت بڑھے اور یہ ثابت قدم رہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتے ہیں. اللہ نے اپنے بندوں کو آزمائش میں نہیں ڈالا، ورنہ اللہ کا حکم آ جاتا تو کوئی کیا مجال تھی اس کی کہ وہ انکار کرتا. اور دوسری طرف کافروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمان کم تعداد میں دکھا دیے کہ کہیں میدان چھوڑ کر بھاگ ہی نہ جائے. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان کو 5 گنا دکھا دیتے، لیکن لڑائی ہونی تھی، اسے ہونا ہی تھا، اسی میں بہتری تھی. تو یہ لڑائی تاکہ ہو جائے اور حق ظاہر ہو جائے اور باطل مٹ جائے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب مہیا فرما دیے. اور اس کے بعد حق غالب آیا اور کفار نے جان لیا کہ یہ چند نوجوانوں کا گروپ نہیں ہے، یہ واقعی کوئی مقصد ہے. اور ایک مسلمان، ایک مومن کی زندگی کا مقصد ہے کہ جب تک پوری زمین پر اللہ کے کلمے کو نافذ نہ کر دیا جائے وہ جد و جہد کرتا رہے اور کوششوں میں لگا رہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جنگ جب شروع ہو، آپ نے سنا ہوگا کہ کفار کتنا اتراتے ہوئے، گانے بجاتے ہوئے آئے تھے، اور مسلمانوں کو اللہ نے حکم دیا کہ چاہے تمہاری تعداد کم ہو چاہے زیادہ، تمہیں اللہ کی رضا کے مطابق ہی رد عمل اپنا ظاہر کرنا ہے. تمہاری تعداد کم ہو تو بزدلی نہ دکھانا،
اور اگر تمہاری تعداد دشمن سے غالب ہو تم اور زیادہ ہو تو تکبر مت کرنا. یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، بزدلی بھی اور تکبر بھی، یعنی اوور کانفیڈنس جو ہو جاتا انسان میں آ جاتا ہے نا، اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. تو اس لیے منع فرمایا کہ تم کفر کے مقابلے میں ثابت قدم رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو کہ جو فتح تمہیں ملے گی وہ اللہ کے ذکر سے ملے گی، اور آپس میں اختلاف مت کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے. یہ حکم ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے ہے، یہ صرف میدان جنگ کے لیے نہیں ہے. میدان جنگ میں تو آپس کا اختلاف کلنگ ہے، وہ تو سمجھے تباہ کر دے گا آپ کو، آپ کی اپنی فوج کو تباہ کر دے گا اگر انٹرنلی اختلاف ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی پاور، تمہاری اسٹرینتھ ختم ہو جائے گی، کانفیڈنس ختم ہو جائے گا. اور کافروں کی طرح اپنی تعداد پر، طاقت پر اتراؤ مت. شیخی بگاڑنے والے، اترانے والے، فخر کرنے والے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اور فرمایا دکھاوا بھی مت کرو. مزید بتایا کہ شیطان کافروں کو فتح کی خوشخبریاں دے رہا ہے، یعنی شیطان انہیں انکریج کر رہا ہے اور انہیں ان کا حوصلہ بڑھا رہا ہے کہ تم ہی فتح یاب ہوگے اور میری حمایت تمہارے ساتھ ہے. لیکن حق اور باطل کا جب مقابلہ ہوا، لکھا ہے مفسرین کرام نے کہ شیطان ان کو خوب ورغلا رہا تھا اور جوش دلا رہا تھا، اور ان کو کہتے نا کہ خوشامد کر کر کے ان کو بہت ہی زیادہ اس نے آسمان پر چڑھا دیا. لیکن جیسے اس نے دیکھا کہ فرشتوں کی آمد ہونا شروع ہو گئی ہے میدان بدر میں، تو الٹے قدموں بھاگا اور اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. آیت مبارکہ 48 میں منافقین کا جو حاسدانہ قول تھا اس کا بھی تذکرہ کیا گیا، جب مسلمانوں کی ہمت اور جرت کو انہوں نے دیکھا کہ یہ کبھی کسی مشکل میں گھبرا نہیں رہے اور حق سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، بلکہ ان کا ایمان اور توکل اللہ کی ذات پر اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو انہوں نے کیا طنز کیا کہ مسلمانوں کو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے. غرور میں اور توکل میں یا کانفیڈنس میں بڑا فرق ہے. اکثر لوگ اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں اور دوسرے سے بھی انہیں اعتراض ہونا شروع ہو جاتا ہے. اپنی ذات پر، اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ کرنا تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سب سے بلند اور بالا سمجھیں اور سب کو حقیر جانیں، اور یہ سمجھیں کہ جو صلاحیتیں یا قوتیں آپ میں ہیں یہ آپ کی اپنی کوئی کمال کی چیز ہے، بلکہ سوچنا چاہیے کہ سب اللہ کا عطا کردہ ہے. اس کے بعد آیت مبارکہ 53 میں بڑا پیارا ایک معاملہ ہے جو ہم اکثر اپنے بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں، God help those who help themselves، یا کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی ہمت مردہ مدد خدا، اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں جو خود اپنی مدد کرتا ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس کی حالت کو نہیں بدلتے جو اپنی حالت کو خود بدلنا نہیں چاہتا. یہاں ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ 53 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس انعام کو جو کسی قوم پر کرتے ہیں اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود اس کو بدل نہ دے جو ان کے نفسوں میں ہے، اور بے شک اللہ سننے اور جاننے والے ہیں. یعنی یہاں پر یہ پتا چلا کہ جو نعمتیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں وہ اگر اس کا اپنے آپ کو مستحق ثابت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں واپس لے لیتے ہیں. بنی اسرائیل کو بھی فضیلت دی گئی، بلند مقام دیا گیا، لیکن جب انہوں نے اس فضیلت کی قدر نہیں کی اور نافرمانی میں لگ گئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو رسوا بھی کر دیا. اب یہ آیت تو ان کو یاد رہی کہ انی فضلتکم علی العالمین، لیکن اللہ نے جو فرمایا کہ تم پر ذلت اور خواری مسلط کر دی گئی اس کی بات نہیں کرتے. تو ہم انفرادی طور پر ہر شخص کے دل میں جو ہے اس کی جو اصلاح ہوتی ہے، اس کا جو اندر کا معاملہ ہے، جو اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو اس کی فیلنگز ہیں، جو اس کا درجہ ہے، جو رتبہ ہے، اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر سے اللہ کی نعمتوں کا زوال شروع ہو جائے گا. اسی لیے جب کسی ایک شخص پورا معاشرہ بنتا ہے نا، تو جب کسی قوم پر مصیبتیں آنے لگیں، انعامات چھننے لگیں، تو اسے چاہیے کہ اپنے افراد کی اصلاح کی کوشش کرے، تربیت کرے اپنے افراد کی. اور یہ آپ اپنی زندگی میں اس کو آپ بالکل غیر جانبدار ہو کر، نیوٹرل ہو کر بالکل مشاہدہ کریں کہ جن ممالک میں، جن کنٹریز میں آج ہم کافر تو کہتے ہیں غیر مسلموں کو،
مگر ان کے ملکوں میں جو قانون ہے، جو سکون ہے، وہ آپ کو اپنے ممالک میں نظر نہیں آ رہا۔ اس کا سبب کیا ہے؟ آپ کہیں گے کیا ان پر اللہ کی رحمت ہے اور ہم پر نہیں ہے؟ جبکہ ہم تو سمجھتے ہیں نا اللہ ہمارا رب ہے، ہم اسے مانتے ہیں۔ تو ایک بات تو یہ کہ اللہ تو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے، مگر زندگی میں، دنیا میں چیزیں انسان کی اپنی کاوشوں کا مطابق ہوا کرتی ہیں، یعنی وہ آپ کی اپنی ایفرٹس کا رزلٹ ہوا کرتا ہے۔ جس قوم میں بے ایمانی بڑھ جائے، رشوت خوری بڑھ جائے، ناانصافی بڑھ جائے، ظلم بڑھ جائے، جہاں پر عدالت انصاف نہ کرے، اگر میں آپ کو اسی ٹاپک پہ بتاؤں گی نا، آپ لوگوں کو رات کو نیند نہیں آئے گی کہ چھوٹے چھوٹے کیسز میں جو عدالت میں لوگ گرفتار ہوتے ہیں، سالوں وہ عدالت، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کبھی آپ کے کوئی کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی آپ کا بندہ، رشتہ دار، عزیز جیل میں چلا گیا، کسی الزام میں گیا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھئی جرم کیا ہو، کسی الزام میں گیا، غلط الزام میں گیا، کیس ہی نہیں چلا، ابھی تک اتنا پینڈنگ میں معاملات ہیں کہ صدیاں گزر جائیں گی، 100 روپے کا، 1000 روپے کا فائن اس کے اوپر ہوگا، جی گاڑیاں نہیں ہیں، جیلوں سے کورٹس میں لے جانے کے لیے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں نوجوان 20 20 سال کے، 25 25 سال کے لوگ جاتے ہیں 45 45 سال تک، تو ان کی باری نہیں آتی کہ پیشی ہو ان کی۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں تو میں پھر بھی کہتی ہوں کہ اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں، رحمت ہے، بزرگوں کا سایہ ہے، کیا ہے کہ اصولاً تو ایسے ملکوں کو صفحہ ہستی سے مٹ جانا چاہیے جہاں ظلم کی یہ انتہا ہے۔ کسی کی زندگی کتنی اہم ہے، اس کا فیوچر، اس سے وابستہ لوگ، اور آپ چھوٹے چھوٹے کیسز میں پکڑ کے جیلوں میں بھرتی کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے پیشی ہی نہیں ہوتی، اس کی زندگی، اس کے خاندان کی زندگی تباہ و برباد کر دی جاتی ہے۔ ظالم کھلے گھوم رہے ہیں، الٹا مظلوم پہ جو ظلم کرتا ہے وہ اسی کو پھنسوا دیتا ہے رشوتیں وغیرہ دے کر، کہ تم میرے خلاف کیا ایف آئی آر کاٹو گے، تم ذرا جیل پہنچو تو تمہیں ہی پکڑوا دیتا ہوں میں۔ جہاں پر یہ معاملات ہوں جو دور جہالت میں تھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قومیں اسی لیے تباہ ہو گئی کہ جب ان میں سے کوئی طاقتور جرم کرتا تھا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور مظلوم کو سزا دی جاتی تھی۔ تو جہاں انصاف نہیں ملتا، جہاں ملاوٹیں ہو رہی ہیں، جہاں بددیانتی ہو رہی ہے، جہاں وعدے کی پاسداری نہیں ہو رہی، تو پھر آپ کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو ترقی مل جائے، اچھے نیک پارسا حکمران مل جائیں؟ یہ حکمران بھی ہم پر اللہ کا عذاب ہے، یہ عذاب کی طرح اس کو دیکھیں، ایک سے بڑھ کر ایک آتا ہے۔ کہتے ہیں نا آسمان سے ہم گرتے ہیں اور کھجور میں جا کر ہم اٹک جاتے ہیں۔ تو اس حساب سے یہاں پر واضح اللہ نے فرما دیا کہ میں اپنی نعمتیں عطا کرتا ہوں، لیکن تم خود اپنے ہاتھوں سے ان کو گوا لیتے ہو۔ تو جب ہم اپنی اصلاح کر لیں گے تو ہمارا وقار بھی بڑھ جائے گا، بحال ہو جائے گا، اور ساری ہماری جو نعمتیں چھن گئی ہیں، جو رسوائی ہمیں مل گئی ہے عزت کے بجائے، وہ واپس اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے انڈو کر دیں گے اور سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ یہ کب ہوں گے؟ جب ہم درست ہو جائیں گے۔ اب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اتنے سالوں سے تو کشمیر آزاد نہیں ہوا، ہر روز دعائیں ہوتی ہیں۔ تو دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم اپنے اندر کے معاملات کو درست نہیں کریں گے اور اپنے عمل کو درست نہیں کریں گے۔ یہی بات یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح فرما دی کہ قانون قدرت ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ بس یہ ایک واضح بات ہے۔ آیت مبارکہ 54 میں آل فرعون اور جو پچھلی امتیں تھیں، جو لوگ گزرے ہیں، ان کے جھٹلانے کا تذکرہ اور پھر ان کی ہلاکت۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن پاک نصیحت کی کتاب ہے، بک آف گائیڈنس ہے۔ جتنے بھی گزشتہ تجربات ہوتے ہیں، جو حوادث ہوئے ہوتے ہیں، جو حالات ہوتے ہیں، تو یہ اللہ کی شان ہے کہ تاریخی دلائل سب سے زیادہ معتبر، سب سے زیادہ اوتھینٹک فیکٹس ہیں نا انسان کو سیکھنے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں انہیں اس لیے بیان کیا کہ ہم اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ تو اسی لیے بتایا کہ تم سے پہلے بہت گزرے، تم سے زیادہ طاقتور تھے، جب انہوں نے اللہ کا انکار کیا، دولت بھی تھی، شہرت بھی تھی، ریسورسز بھی بھرپور تھے، ہر چیز مائنس ہوتی چلی گئی، سب کچھ چھن گیا، اور حتیٰ کہ وہ ہلاک ہو گئے۔
تو اپنے جرم کے سبب وہ تباہ کر دیے گئے. پھر آیت مبارکہ 56 سے 58 میں یہودی جو قبائل تھے ان کا وعدہ خلافیاں کرنا، عہد شکنی کرنا اور بار بار ان کی طرف سے خیانت کرنا اور پھر صلح کے معاہدے کر کے پھر ان کو توڑ دینا، اس کا تذکرہ کیا گیا. جبکہ آپ دیکھیں ہمارے دین میں بڑے سخت احکامات ہیں کہ جب آپ نے کسی سے جنگ بندی یا صلح کا معاہدہ کیا ہے، جب تک وہ فریق نہیں جنگ بندی کا معاہدہ توڑتا یا صلح ختم کرتا، ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم صلح ختم کریں. اتنا پیارا، اتنا خوبصورت دین ہے. لوگ تو کہتے ہیں نا ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. ہمارے اسلام کا یہ بالکل کانسیپٹ نہیں ہے. یہاں پر وعدے کو چاہے آپ نے کافر سے بھی کیا وفا کرنا ہے. ہاں یہ حکم دیا جب وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں تو آپ بھی ان کے عہد کو ان کے منہ پہ دے ماریں. یعنی پھر کریزی بن کے نہ بیٹھے رہیں کہ نہیں میں نے تو وعدہ کیا ہے اب انہوں نے توڑ دیا تو کیا کروں، میں نہیں توڑوں گا. یہ والا کانسیپٹ نہیں ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ان کی خیانتوں کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی قوم سے اگر بدعہدی کا ڈر ہو تو ان کا عہد ان کی طرف پھینک دو. یعنی جب تمہیں پتہ ہے کہ یہ بدعہدی کر رہے ہیں اور جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود یہ سازشیں کر رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے، تو ان کا وعدہ، ان کا معاہدہ توڑ دو تاکہ تم برابر ہو جاؤ. بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اب یہی بات ہے کہ یہ تو خیر جنگی خیانت ہے. ان اللہ لا يحب الخائنین. یہ خیانت ہمیں میں اپنی ذات سے بھی خیانت کر سکتی ہوں. یہ جو میں چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں، بد پرہیزیاں کرتے ہیں نا، شوگر کے مریض جو چپکے چپکے میٹھا کھا لیتے ہیں، یہ بھی خیانت کرتے ہیں. ہائی بلڈ پریشر کے لوگ جو پرہیز نہیں کرتے، کولیسٹرول کے پیشنٹ جو پرہیز نہیں کرتے، یہ آپ اپنی جان سے خیانت کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے باتوں میں بھی خیانت ہوتی ہے. کسی کی بات آپ کے پاس امانت ہے، اس کو، اور کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اس میں نے دونوں فریق دیکھے، کئی لوگوں کی نیت بری نہیں ہوتی. اے بیچارہ اس کے، یہ دیکھو بیچاری کے ساتھ یہ ہو گیا، وہی یہ بیچارے دیکھا، یہ دیکھا یہ جو لڑکا گیا تھا، وہ کہ ہاں ہاں دیکھا، یہ اس کے ساتھ یہ کیا ہوا یہ ہوا تھا. اب ہم وہاں پاس بیٹھے ہوئے ہم بھی سن رہے ہیں. وہ بیچارہ لڑکا چلا گیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے میرے امیج کا پچرخے اڑا دیے لوگوں کی نظروں میں. ہزاروں ایسے ہمارے اطراف میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم اپنی طرف سے ہمدردی کر رہے ہیں، ترس کھا رہے ہیں اس کے اوپر. کچھ لوگ تو جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے. کوئی ہمیں غلط فہمی نہیں ہے کہ جو صرف لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے دوسرے کی کوئی کمی یا کمزوری ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں، اور کچھ لوگ بدنیتی کی وجہ سے نہیں کرتے مگر کر دیتے. تو دونوں فریق یہ سمجھ لیں کہ یہ خیانت ہے. کسی نے اگر آپ سے اپنی کوئی بات شیئر کی ہے تو آپ کے پاس وہ امانت ہے، آپ اس میں خیانت نہیں کر سکتے. مجلس کی جو باتیں ہوتی ہیں، اب بھائی آپ کی گروپ ہے زوم پر، ایک کلاس ہوتی ہے، اب بات ادھر کی ادھر ہو گئی، کوئی ایک گروپ میں نہیں ہے، اس کے اگینسٹ کوئی بات نکل آئی. اب جب انہوں نے جوائن کیا یا آپ کی ان سے بات ہوئی تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ان کو بتانے کی کہ آج گروپ میں آپ کے لیے چغلیاں ہو رہی تھی. کوئی بتانے کی ضرورت نہیں. اس طرح اور ان کا بھی دل خراب ہو جائے گا. بلکہ اس کے برعکس ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کا ہمیں دفاع کرنا چاہیے. ان کو سمجھانا چاہیے کہ نہیں کچھ غلط فہمی ہو گئی ہوگی، یا اگر کچھ غلط بات ہے تو تب اصلاح کی جا سکتی ہے. تو کسی بھی طرح، کس طرح مال کی بھی، مال جو ہے کوئی ویلیبل چیز ہے، سب امانتیں جو ہیں اس میں خیانت سے اللہ نے منع فرمایا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ ہرگز عہد شکنی اور خیانت کو پسند نہیں فرماتے. آیت مبارکہ 60 میں فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی پوری قوت تیار کرو اور اسباب کے ساتھ تیار رہو، یعنی سیلف ڈیفense کے لیے ہائی الرٹ. اور یہ بھی کتنی خوبصورت، یعنی اسلام کتنا پیارا مذہب ہے، یہ جامع مذہب ہے. یہاں آپ کو کیا نہیں سکھایا گیا. لوگ سمجھتے ہیں نا دین الگ چیز ہے اور سیاست الگ چیز ہے. بالکل ایسی کوئی بات نہیں. اب یہ تو سیاست اتنی ڈرٹی ہو چکی ہے کہ دیندار لوگ اس سے دور دور رہتے ہیں، اور انہیں رہنا بھی چاہیے فی الحال جو حالات ہیں. تو اب یہاں ادروائز دین آپ کو سیاسی اصول بتا رہے ہیں، رول کرنا بتا رہے ہیں. اللہ کے حبیب پورے ریاست مدینہ آپ نے قائم فرمائی، مکہ اور مدینہ میں حکمرانی فرمائی. آپ حکمران بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، اللہ کے حبیب بھی تھے، اللہ کے اطاعت گزار بھی تھے. آپ سے زیادہ بڑھ کے عبادت بھی کسی کی نہیں تھی، آپ سے اچھا کسی کا اخلاق بھی نہیں تھا. پھر خلفائے راشدین کو آپ دیکھیے،
کہ وہ فتوے بھی دے سکتے تھے، اجتہاد بھی کر سکتے تھے، نمازیں بھی پڑھاتے تھے، خطبے بھی دیتے تھے اور رول بھی کرتے تھے۔ آج سیاست کو الگ کر دیا، مذہب کو الگ کر دیا، تو اسی لیے یہ نتیجہ ہمارا حاصل ہوا۔ ہمارے سیاستدانوں کا مذہب سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھ پاتے۔ جبکہ اور اس سے ویسے بھی فائدہ ہوتا ہے کہ جس کو 5 وقت لوگوں سے ملنا ہے یا خطبے میں اس کو اتنے بڑے کراؤڈ کو، عوام کو فیس کرنا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا، ان لوگوں کے حالات کا، ہر چیز کا اس کو احساس ہوگا۔ اب آپ تو اوپر چڑھے بیٹھے، ہم ننے ننے کیڑے مکوڑے نیچے نیچے، آپ کو کیا نظر آئیں گے؟ تو یہ جو ڈفرنس بادشاہ کا اور رعایا کا تھا، اسلام نے اس کو ختم کیا کہ جو حاکم وقت ہوگا وہ متقی پرہیزگار بھی ہوگا، وہ قاضی کی حیثیت بھی رکھتا ہے، وہ مشورہ دینے والی کی حیثیت بھی رکھتا ہے، وہ سوشل ورکر بھی ہے، وہ پولیٹیشین بھی ہے، ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ ہمیں بات کو سمجھنا یہاں پر چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اپنی سرحدوں کی حفاظت کرو، کسی سے مت لڑو، لڑائی میں پہل مت کرو، لیکن آپ کا ڈیفense سسٹم اس قابل ہونا چاہیے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ اگر ان کے اوپر ہم نے حملہ کیا تو ہمیں جواب دیا جائے گا، ہم سافٹ ٹارگٹ نہیں ہیں کہ کوئی بھی کچل کر آگے بڑھ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی تیاری رکھو گے تو دشمن کا روب اس سے پیدا ہوگا، یعنی دشمن کے دل میں تمہارا روب پیدا ہوگا۔ بہت دفعہ تو لڑنے کی نوبت ہی نہیں آتی، آپ نے دیکھا ہے نا، ہم اپنے آس پاس لوگ اپنے سے کمزور سے لڑتے ہیں اور اپنے سے طاقتور کی چیز کو دانت پیس کے رہ جاتے ہیں، دبا لیتے کہ یہاں سے اگر میں نے 1 لگائی تو مجھے 2 تو ضرور لگیں گی۔ تو کمزور کے اوپر سب کا بس چلتا ہے، یہ فطرت ہے انسان کی کہ وہ اپنے سے طاقتور سے ڈرتا ہے اور اپنے سے کمزور کو کچلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اپنی طاقت کو بڑھانا اور اس کا مظاہرہ کرنا یہ بھی بڑا اہم ہے۔ پھر بتایا کہ اگر دشمن صلح پر آمادہ، دیکھیں اسلام ظلم کرنے یعنی طاقت کا غلط استعمال کرنے کا حکم نہیں دے رہا۔ کتنا پیارا دین ہے کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تیاری کریں، لیکن یہ نہیں کہا اٹیک کر دو، کہا صلح کرو، جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے۔ وہی والے معاملات یہاں پر آ گئے۔ اگر وہ صلح کرنا چاہتے ہیں تم بھی صلح پر آمادہ ہو جاؤ، اللہ پہ توکل کرو۔ اگر ان کی نیت دھوکہ دینے کی ہوگی، ہوتا ہے نا بعض دفعہ لوگ، وہ تو ان کے ہاں تو ہر چیز جنگ میں جائز ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہیں صلح کر لیتے ہیں اور پھر صلح کے بہانے اٹیک کر دیں۔ تو اللہ نے فرمایا آپ اس کی جو اچھائی ہے، جو بات ہے، نیت کو آپ جج نہیں کریں گے، جو وہ کہہ رہا ہے اس کی بات پہ بھروسہ کریں گے۔ تو اگر وہ جھوٹ کہتا ہے تو اللہ آپ کی مدد کے لیے اس کے خلاف کافی ہوگا۔ آیت 63 میں بتایا کہ اللہ نے اپنے کرم سے آپ کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اللہ اکبر، یہاں کتنی پیاری آیت مبارکہ ہے، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ اکبر، الفت ڈال دی، محبت ڈال دی۔ واقعی آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ محبت پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی، کسی کو فورس کر کے بھی نہیں کی جا سکتی۔ کسی کے دل میں اگر آپ کے لیے محبت ہے تو ہے، نہیں ہے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ لوگ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جان کے دشمن تھے، ایمان جب ان کے دلوں میں اتر گیا، ایمان کے ساتھ ہمدردی بھی آتی ہے۔ یہ جو ہمیں ہمدردی نہیں ہے نا، تو یہ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، دل میں اترا نہیں، دل میں ایمان۔ اگر دل میں ایمان اتر جاتا تو اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا کمپلیمنٹری بہت سی چیزیں اندر آ جاتی۔ تو یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آمنا آمنا، ہم ایمان لے آئے، لیکن جیسے اللہ نے فرمایا نا ایمان تمہارے حلق سے نیچے نہیں گیا۔ تو وہ لوگ بھی تو ایمان لائے تھے نا۔ اب ہم تو یہاں اپنے سگے بھائی کو نہیں معاف کر پاتے، بہن بہن سے خار رکھتی ہے، کسی نے کچھ غلط کر دیا تو بہت مشکل ہے کہ آپ اپنا دل اس کی طرف سے صاف کر لیں۔ انہوں نے اپنے باپ کے قاتلوں کو، وہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا لیا ہندا نے، اللہ اکبر، اور اللہ کے حبیب نے معاف کر دیا۔ مجھے بتائیے کون کر سکتا ہے ایسا؟ کون کر سکتا ہے؟ یہ جس میں جتنا ایمان ہوتا ہے اتنا زیادہ اس میں حوصلہ ہوتا ہے معاف کرنے کا، اور اتنی ہی اس کے اندر لوگوں کے لیے محبت ہوتی ہے، لوگوں کا احساس ہوتا ہے، درد ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، ورنہ زمین میں جو کچھ بھی ہے اگر آپ وہ سارا خرچ بھی کر دیتے نا، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب سے بھی خطاب فرما رہے ہیں، اہل ایمان سے بھی خطاب فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے
کہ دلوں میں ایمان اتر گیا اور اس نے دلوں کو نرم کر دیا. ورنہ اگر میں آپ سے کہوں مجھ سے کچھ پیسے لے لیں بس مجھ سے میرے وفادار ہو جائیں, نہیں ہو سکتے. آپ صرف پریٹینڈ کریں گے کہ جی کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ کو مجھ سے پیسے ملیں گے, لیکن آپ کے دل کو مولڈ کرنا ممکن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر آپ پوری زمین میں جو کچھ بھی ہے نا خرچ بھی کر ڈالتے, ان کے دلوں میں اتفاق پیدا نہیں کر سکتے تھے جو 50 سال 100 سال پانی پلانے پر جانوروں کو اور ہارس ریس کے اوپر جو جنگیں کرتے تھے, جو قتل و غارت کرتے تھے. ذرا امیجن کریں ان کی نفسیات کو. ان میں کوئی محبت پیدا کر سکتا تھا جو انتقام کو اپنی زینت سمجھتے تھے, اپنا فخر سمجھتے تھے, اپنی راحت سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ اللہ نے کیا, اللہ نے ان میں اتفاق پیدا کر دیا. بے شک وہ زور آور یعنی اللہ عزیز ہے اور زبردست ہے, غلبے والا ہے. اور پھر فرما دیا اے غیب کی خبریں دینے والے, یا ایھا النبی, اے غیب کی خبریں دینے والے, حسبک اللہ, سبحان اللہ, آپ کے لیے اللہ کافی ہے. اور وہ جس نے آپ کی پیروی کی, مومنین جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا. اللہ کی مدد کے سوا کسی کی مدد کی ضرورت ہے, یا اللہ کی مدد کے بعد کیا کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ کسی کی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بھی عزت افزائی کی, اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کی بھی عزت افزائی کی کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کے لیے اللہ اور یہ اہل ایمان کافی ہیں. اکثریت ہمیشہ منکر رہی ہے, اکثریت ہمیشہ غلط راستے پر رہی ہے. یہ رول تھا, یہ رول ہے اور یہ رہے گا. اس کو ہمیں ذہنی طور پر قبول کرنا ہوگا, اس سے ہمارا حوصلہ پست نہ ہو جائے, کیونکہ ہم ہیومن ہیں نا. ہمارے اندر میں ہوں, آپ ہیں, کتنے ہی ہم سمجھدار ہوں, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں نا میجورٹی ایک چیز کر رہی ہے, ان کی گرفت نہیں ہو رہی, ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو رہی, انہیں سزا نہیں مل رہی, تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ ان کو تو کچھ نہیں, ان کا کچھ نہیں بگڑ رہا, یہ تو اس طرح کرتے ہیں, ان کی رسی چھوٹی ہوئی ہے, ان پر تو عذاب نہیں آ رہا, انہیں سبق نہیں مل رہا. تو اللہ سبحانہ و تعالی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ڈھارس بندھا رہے ہیں کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اکثریت نافرمان ہیں, جھوٹے ہیں, کاذبین ہیں, منکرین ہیں, مگر چند ہیں جو آپ کے اعتراف میں ہیں, جو مخلص ہیں, جو ایمان والے ہیں. آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حسبو کا, حسبی اللہ جو ہم پڑھتے ہیں, حسبن اللہ جو ہم پڑھتے ہیں, ہمیں اللہ کافی ہے. اللہ کے سوا کس کی مدد چاہیے؟ پوری دنیا اور دنیا کی ہر مخلوق آپ کے اگینسٹ ہو جائے اور اللہ نہ ہو تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. تو یہ بات یہاں پر بتا دی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے اور آپ کو کافی ہے, اور آپ کے تابع فرما مومنوں کی جماعت ہی آپ کو کافی ہے. کہتے نا 100 سنار کی ایک لوہار کی, تو وہی والی بات ہے کہ مخلص دوست اگر آپ کے پاس ایک بھی ہے تو 100 منافقوں پر وہ غالب آ جائے گا. آیت مبارکہ 65 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مومنوں کو جہاد پر ابھاریے, یعنی ان کے دل میں جذبہ پیدا کریں. ایک جہاد تو وہ ہے جو ہم سب نے کرنا ہے اور ہم کرتے ہیں اپنی اپنی کیپیسٹی, اپنی اپنی وسعت کے مطابق. نفس کے خلاف جہاد, یہ پوری زندگی جہاد سے عبارت ہے. یہ جو صبح فجر کے وقت اٹھنا ہے یہ بھی جہاد ہے. یہ جو ماہ رمضان مبارک کے روزے ہیں یہ بھی جہاد ہے. نہ رکھیں, کھائیں پییں, مزے کریں, لیکن اللہ کی رضا کے لیے, شریعت کی پابندی کے لیے, شریعت کے اصولوں کو اپنایا ہے ہم نے. اس کے لیے آپ کو اسٹرگل کرنی پڑے گی کیونکہ آپ کے آس پاس انوائرمنٹ بہت مختلف ہے. بہت سے لوگ اپنی منمانیاں کر رہے ہیں اور ہم اپنے نفس کو قابو کرتے ہیں, بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر روک لیتے ہیں, جبکہ ہمارے پاس چوائس ہوتی ہے کہ ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے پاس اعتراف میں حرام چیزیں بھی ہوتی ہیں, ان کی تعداد ہمیں زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہے, وہ اس میں زیادہ اٹریکشن. ایون حلال میٹ آپ دیکھ لیں مہنگا ہے, اور جو حلال میٹ نہیں ہے نان حلال وہ سستا ہے. یہیں سے آپ سوچ لیں کہ بھئی یہ تو سستا, یہ تو مجھے لیگ پیس جو ہیں یہ تو مجھے مل رہے ہیں 8 پاؤنڈ کے, اور اگر میں یہ حلال خریدنے کے لیے جاؤں گی تو یہ مجھے 9 یا 10 کا پڑ جائے گا. تو آپ پھر بھی حلال ہی لے رہے ہیں,
تو آپ جہاد کر رہے ہیں. یہ پوری زندگی جہاد ہے. ہر قدم پر اذیت دینے کی باتیں کوئی کرے، کوئی طنز کرے، کوئی آپ کی مخالفت کرے، پھر بھی آپ حق پر قائم رہیں، یہ بھی جہاد ہے. نفس کے خلاف بھی جہاد ہے. اور اوورآل یہی بتا دیا گیا کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے. وہ جو جہاد کرتا ہے وہ صرف تلوار اٹھا کے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ غیر مسلم ممالک میں آپ کو سچ اپنا آبزرویشن بتا رہی ہوں کہ غیر مسلم ممالک میں آپ کا جو سب سے بیسٹ جہاد ہے نا، وہ آپ اپنی شخصیت کو مثال بنا لیجئے، ان کے لیے رول ماڈل بن جائیے. جو حکم ہے اللہ کا، قرآن کا، حدیث مبارکہ میں جو تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، جتنا زیادہ آپ اس پر عمل کریں گے، سمجھ لیجئے آپ اتنا زیادہ اس جنگ میں سب سے آگے ہیں، سب سے بیسٹ واریر آپ ہیں. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے اس طاقت کا. تلواروں سے کیا حاصل ہوگا؟ اب تو ویسے یہ والی جنگیں ختم ہی ہو گئی ہیں، فیس ٹو فیس آنے والی جنگیں، ایک دوسرے کے مد مقابل آنے والی جنگیں. تو اخلاق سب سے بڑی تلوار ہے. یہ دشمن کو زیر کر دیتی ہے، آپ کا غلام بنا دیتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے مکہ کو فتح کر لیا، پوری دنیا کے فاتح بن گئے. اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اور جب جہاں جیسی ضرورت ہے اس طرح کا جہاد ہر وقت انسان تیار رہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی زمین میں حق کو نافذ کرنا ہے، اور کلمہ حق کو عروج تک اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے. ہم نہیں کریں گے تو اللہ کسی اور قوم کو پیدا فرما دیں گے جو یہ کام کر کے سعادت حاصل کر لیں گے. اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے سے 10 گنا تعداد پر مشتمل کافروں پر بھی اگر جنگی میدان میں آپ اتر آئے اللہ کی رضا کے لیے لڑنے کے لیے، اور آپ کا دشمن جیسے آپ اکیلے ہیں اور وہ 10 ہیں، اللہ کی شان دیکھیں، فرمایا تمہیں فتح ملے گی اگر وہ تم سے 10 گنا بھی زیادہ ہوئے. پھر بعد میں مسلمانوں کو تھوڑا ان میں کہ کمزوری نہ پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دشمنوں کی دگنی تعداد بھی ہوگی تو تمہیں فتح نصیب ہوگی. یعنی یہ انفیکٹ ایمان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جس کا جتنا اللہ پر ایمان ہوگا اور جتنا زیادہ جس کا توکل ہوگا وہ اتنا ہی بہادر ہوگا، اور اتنے ہی بڑے کراؤڈ سے وہ اکیلے ہی نبٹنے کے لیے کافی ہوگا. پھر ابتدائی اسلام میں جنگی قیدیوں کے لیے کچھ احکامات نہیں آئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے جنگی قیدیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا تھا. حکم ہوا. تو قرآن پاک نے اس جگہ فرما دیا کہ مسلمانوں کا جو وہ اجتہادی فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ آپ کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، ان پر سختی کرنی چاہیے تھی. یعنی جیسے ہم نے ابھی عرض کی کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، کبھی آپ کو معاف کر دینا ہے اور کبھی سزا دینی ہے. یہ وقت آپ نے دیکھنا ہے کہ کب معاف کرنا ہے اور کس کو معاف کرنا ہے اور کس کی گرفت کرنی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو ان کا ایک اجتہادی مسئلہ تھا فرمایا نہیں. اور یہ تو معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ناراضگی ہو گئی یا معاذ اللہ ہم اس کو کسی نیگیٹو سینس میں دیکھیں. یہاں سے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کے حبیب کی شان اور شان رحمت اور شان کریمی بھی پتہ چل رہی ہے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا نہیں ہے، ورنہ اس کا یہ انداز بھی نہ ہوتا کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا، آپ یہ فیصلہ کرتے. تو اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ فیصلہ اتنا ہی ناپسند ہوتا تو اسی وقت فیصلہ کرتے وقت بھی وہی اتر سکتی تھی، منع کیا جا سکتا تھا کہ اے حبیب رک جائیے. ایسے کئی موقع ہوئے نا کہ جب کسی نے مشورہ دیا اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہی نازل ہوئی کہ آپ منافق نے بلایا اپنی نماز جنازہ کے لیے. ایک یہودی اور ایک مسلمان کا سورہ نساء میں بھی وہ واقعہ تھا، جھگڑا ہو گیا اور وہ جو مسلمان تھا انفیکٹ وہ سو کالڈ مسلمان تھا، منافق ہی تھا. تو اللہ کے حبیب پر حکم آ گیا کہ یہ جھوٹا ہے اور آپ اس کی بات نہ مانیں. تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ کچھ لوگ ان آیات کو بہت ہی غلط اینگل سے دیکھتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ ناراضگی ظاہر کی ہے، یہ آپ نے یہ کیوں کیا، تو یوں کرنا چاہیے تھا. یہ ہمارے کرنے کی اور سوچنے کی اور ڈسکس کرنے کی تو باتیں ہیں ہی نہیں، مگر یہاں پر ہمیں جو ظاہری پتہ چل رہا ہے کہ یہ ساری بھی شان مصطفیٰ، شان کریمی، عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واضح ہو رہی ہے کہ جو فیصلہ آپ نے اپنے اللہ کے نبی نے اپنے اصحاب کی دل جوئی فرمائی، اللہ نے حکم بھی دیا کہ اپنے اصحاب سے مشورہ کر لیا کیجئے.
تو آپ نے ان کو چھوڑ دیا، لیکن اللہ کی طرف سے حکم تھا اور سختی ہونی چاہیے تھی ان پر، ان قیدیوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، انہیں قتل کر دیا جانا چاہیے تھا تاکہ یہ جا کر کوئی فتنہ فساد نہ پھیلائے، اچھی طرح ان کو کہتے ہیں نا اچھی طرح مزہ چکھا دیا جائے جو ظلم اور جو بربریت انہوں نے مسلمانوں پر پھیلا رکھی تھی۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، وہ معاملہ ایک تھا، یعنی معاذ اللہ اس کا کوئی کمپنسیشن نہیں دینا تھا، کوئی یعنی کہ معافی مانگے یا توبہ کرے یا کچھ غلطی ہو گئی، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا۔ آیت مبارکہ 72 میں بتایا کہ جان و مال سے اللہ کی راہ میں جو جہاد کرنے والے مومنین، مہاجرین اور انصار ہیں، سب ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یعنی میں آپ اور جتنے اسلامی ممالک میں مسلمان ہیں جو بھی خیر کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے تابعدار ماننے والے ہیں، تو ہم سوچتے ہیں سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کی سپورٹ ہے، مگر یوں نہیں کہ میں بس نیک ہوں اور میں جو کام کر رہی ہوں وہ سب سے اچھا اور باقی سارے بیکار ہیں۔ تو یہ معاملہ یہاں پہ جو بھی اچھا کام کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے، اور اوور آل بحیثیت مسلمان تو ہمارا ایک اسلامی رشتہ ہے اخوت کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہاجرین انصار سارے مومنین ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور پھر یہی سچے اور پکے مومن ہیں فرمایا، یعنی آپس میں ہم جڑے رہیں گے، اللہ کو یہ بہت پسند ہے، اور ہمارا ایثار، ہماری ایک دوسرے سے محبت اللہ کو پسند ہے۔ انہی کے لیے مغفرت ہے اور عزت والی روزی، یعنی اتفاق اور اتحاد میں برکت ہے، اور اللہ کی رضا بھی اسی میں ہے۔ فرقہ واریت میں، تعصب میں، اپنے آپ کو صحیح کہنا دوسرے کو غلط کہنا، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں جس طرح تم مومن ایک دوسرے کے دوست ہو، کافر بھی جو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہ بہرحال ایک ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ہجرت سے پہلے اور بعد کے مسلمان ہونے والوں کے حقوق درجات میں فرق کے باوجود یکساں ہیں، یعنی مہاجرین اور جنہوں نے ہجرت نہیں کیا، جنہوں نے پہلے ہجرت کی، سابقون الاولون، ان کا تو رتبہ الگ ہی تھا نا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سب ایک جیسے ہیں، اور باقی جس کی جو نیکی ہے اس کا مقام، اس کا انعام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت زیادہ اپنی رحمت سے مقرر فرما رکھا ہے۔ پھر سورہ توبہ ہے، سورہ انفال اور سورہ توبہ کے جو مضامین ہیں نا، سمجھ لیجئے کہ یہ اس کی سب ہیڈنگ ہے، یوں سمجھ لیں کہ تھوڑے سے مضامین ڈیفرنٹ ہو گئے ہیں، مگر سورہ انفال ہی آپ کو لگے گا کہ یہی سورہ کنٹینیو ہے، آپ کو فرق نہیں فیل ہوگا۔ تو ایک سبب یہ بھی ہے کہ یہ کنیکٹڈ ہیں آپس میں، تو اس میں بسم اللہ درمیان میں نہیں لکھی گئی، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے کہ چونکہ مشرکین سے برات کا، اللہ کی ناراضگی کا اظہار ہے، اس لیے بھی بسم اللہ لکھی نہیں گئی، اور یہ مدنی صورتوں میں سے ہے، مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 9ویں صورت ہے، 9th، اور نزولی ترتیب کے اعتبار سے بتایا جاتا ہے کہ 114 ہے۔ چونکہ اس صورت میں مشرکین سے جو پہلے معاہدات ہوئے تھے جنگ بندی کے، وہ سارے جو ان سے ایگریمنٹس ہوئے تھے ان کو منسوخ کر کے برات کرنے کا حکم دیا گیا، اور یہ منسوخ انہی کے کرتوتوں کی وجہ سے کیے گئے تھے، مسلمانوں نے نہیں کیے تھے منسوخ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے توڑ دو ان کے معاہدے بھی، اب اللہ اور اس کے رسول ان سے بری ہیں، یعنی اب یہ جیسا کریں گے ان کو سزا دی جائے گی۔ اس لیے اس سورت کو برات بھی کہا جاتا ہے، سورہ توبہ کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی کسی مصحف میں، کسی قرآن پاک میں جب آپ انڈیکس دیکھتے ہیں ناموں کی تو وہاں برات لکھا ہوتا ہے، سورہ توبہ لکھا ہوا ہی نہیں ہوتا، اور لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، سورہ توبہ کہاں چلی گئی اس میں سے، اس طرح کے بھی کبھی معاملات ہو جاتے ہیں۔ اور سورہ توبہ میں مشرکین کا جو مسجد حرام میں داخلہ تھا وہ بھی بند کر دیا گیا، کیونکہ اس سے پہلے مشرکین بھی، ظاہر کعبہ بیت اللہ سبھی کے لیے امپورٹنٹ تھا، جو توحید پرست تھے ان کے لیے بھی اور جو بت پرست تھے ان کے لیے بھی، تو گریجولی چونکہ احکامات آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حرم میں، حدود حرم میں داخل نہیں ہوگا، اور یہ جو ان کو مہلت دی گئی تھی ان کے معاہدے کی، اس کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ مناسک حج ادا کرنے کے لیے بھی اب یہ داخل نہیں ہوں گے، جب تک ایمان نہیں ہے تو حج بھی ان کا کوئی قبول نہیں۔ مشرکین سے حالت جنگ کا اعلان، جبکہ اہل کتاب سے جزیہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور ان کے جو احبار تھے، جو ان کے جس طرح دیندار لوگ ہوتے ہیں اور جو ہمارے جس طرح ہوتے ہیں نا راہب اور احبار، اس طرح سے باطل عقائد و نظریات کا ان کے جو انہوں نے جو سپریڈ کر رہے تھے، اور جو خود بھی جس پہ وہ یقین کرتے تھے،
اس کو کمپلیٹلی ڈینائی کیا گیا صورت میں، اور حرمت کے مہینوں کے جو احکامات تھے اس کا بھی تذکرہ کیا گیا. تو سب سے پہلے مشرکین عرب سے برات کا اعلان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے یا اسلام قبول کرنے، دو چوائسز ہیں، یا تم جنگ کرو گے یا اسلام قبول کر لو گے. تو تمہارے جو ایگریمنٹ آپس میں ہوئے تھے 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے کے بعد یہ ایگریمنٹ ختم ہو جائیں گے. یہ بھی فرمایا کہ جن کفار کے ساتھ مسلمانوں کا پہلے سے کوئی معاہدہ ہے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کی مدد نہیں کی تو مقررہ مدت تک مسلمان یک طرفہ طور پر وہ معاہدہ نہیں توڑ سکتے. یعنی جنہوں نے کبھی مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچائی، دشمن کا ساتھ بھی نہیں دیا، تو اگر وہ معاہدہ نہ توڑنا چاہیں تو مسلمان بھی نہیں توڑ سکتے. پھر فرمایا کہ 4 مہینے کا نوٹس دینے کے بعد مشرکین کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. ان کا مکمل محاصرہ کرو اور سختی سے پیش آؤ، جہاں ملے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اب یہ وہ والی آیات ہیں جس کے اوپر بڑے ہمارے مولوی یوں منہ نیچے کر لیتے ہیں شرمندہ ہو کر غیر مسلموں کے سامنے بیان کرنے میں، اور بڑا ہمارے اوپر زور لگایا گیا کہ سلیبس میں سے یہ صورتیں نکالی جائیں. بچوں کے میٹرک کی بک میں تھی نا. کیوں؟ کیا ہے اس میں مسئلہ؟ کیوں آپ شرمندہ ہیں؟ کہاں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ نفرت پھیلا رہا ہے یا مار پیٹ کا؟ کیوں؟ کون سی دنیا کا مذہب ہے جو سیلف ڈیفenس کا انتظام نہیں کرتا؟ دنیا کا کون سا مذہب یا کون سا ملک ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ اگر کوئی آپ پر حملہ کر دے تو آپ یوں ہاتھ باندھ لیں اور سر کو جھکا لیں؟ کہتا ہے کوئی؟ بہت ہی ان میں وہ جو لفظ کہتے ہیں نا، غیرت نہیں ہوگی ان میں، تبھی وہ یہ بات کہیں گے. کیا یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے شیطانیاں کی، تم سے معاہدات کیے ہوئے اور تمہارے دشمن کو خفیہ خفیہ مدد دے رہے ہیں، تمہیں نقصان پہنچا رہے ہیں، تمہیں ہجرت پر مجبور کر دیا، تمہارے مال اسباب گھر بار چھین لیے، تمہارا نماز پڑھنا انہیں برداشت نہیں ہے، کلمہ پڑھنا برداشت نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے آج تو دنیا میں فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں. آپ ہر ملک کہتا ہے کہ آپ کو آپ کی پوری مذہبی آزادی ہے، آپ اپنے گھر میں جو مرضی مذہب پریکٹس کیجئے، کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں چونکہ وہ ان کا ملک ہے تو وہ آپ اس کو اجتماعی سطح پر اس طرح سے نہیں معاملات کو کر سکتے. تو اللہ نے فرمایا ہجرت کر لو ایسی جگہ سے جہاں پر تم اسلام کو مکمل طور پر پریکٹس نہیں کر سکتے، اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے. تو یہ تو ایک سمپل رولنگ تھی. اور کہا گیا کہ جنہوں نے تم سے جنگ کی، جنہوں نے تم سے لڑائیاں کی، جنہوں نے معاہدے کی آڑ میں بھی سازشوں سے جو باز نہیں آئے، تو ان کا منہ توڑ جواب دو انہیں، ان کی سازشوں کا، تاکہ امن قائم ہو سکے. یہ جنگ امن کو قائم کرنے کے لیے تھی، سازشوں کو ختم کرنے کے لیے تھی. تو واضح طور پر یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات آ گئے. اور اب ذرا سا غور سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مشرک قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے یا حق کی تلاش کے لیے آپ کے پاس آئے تو اسے موقع دیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی. اب آپ دیکھیے نا، یہ دین ہے. یہ کون سی دنیا میں ایسا کوئی بندہ ہے کہ آپ وہ جنگ آپ کے ساتھ شروع کر چکا اور آپ کے مجھے اپنے دین کے بارے میں بتاؤ، میں جاننا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو مشرک دلچسپی رکھتا ہے، کیونکہ دیکھیے یہ بات کسی مذہب کی نہیں ہے، یہ انصاف کی بات ہے. یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن کا جو چارٹرڈ ہے ہر ملک کے لیے ضروری ہے نا کہ اس کو فالو کرے. جتنے بھی ممالک اس میں شامل ہیں تو وہ اس چارٹرڈ سے بغاوت نہیں کریں گے، کیونکہ وہ بظاہر لوگوں کے مفادات کو دیکھ کر ان کے رائٹس کو سیو کرنے کے لیے ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے. تو پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کے لیے جو کانسیپٹ دیا گیا ہے نا وہ یہ ہے، یہ قرآن پاک پوری دنیا میں ہیومن رائٹس کا جو بیسٹ چارٹرڈ ہے وہ یہ ہے. اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کروانے کی بات کی جا رہی کہ آپ لوگوں کو اس پر جمع کریں تاکہ وہ جھوٹ نہ بولیں، ظلم نہ کریں، بے حیائی نہ کریں، کسی کی عزت آبرو کو پامال نہ کریں، کسی کا مال ہڑپ نہ کر لیں. سارے واضح احکامات ہیں. نمازیں پڑھوانے کے لیے تو نہیں مسلمان بنانا تھا، وہ تو ایک انہینس کرنے کے لیے ہے آپ کی جو ایفیشنسیز ہیں ان کو.
تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی یہاں فرما رہے ہیں کہ جو قرآن سننا چاہتا ہے، غور و فکر کرنا چاہتا ہے، اس کی حفاظت کرو. اگر پھر کہتا نہیں سمجھ میں آیا، چھوڑا اس کو جا کر. یہ نہیں اچھا تم نے ہمیں بیوقوف بنایا، پہلے تو تم کہہ رہے تھے میں اسلام لاؤں گا یا جاننا چاہتا ہوں، تو تم تو اسلام نہیں لائے، تو اب ہم تمہیں قتل کر رہے ہیں. یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا، بلکہ واضح لکھا ہے نہیں سننے کے لیے راضی ہو گیا ہے، ایمان نہیں لاتا، اس کی بدبختی ہے، اس کی بدقسمتی ہے، آپ کو کیا ٹینشن ہے. نہیں لاتے ایمان نہ لائے، چھوڑا اس کو جا کر محفوظ مقام پر. اور 8 سے 10 جو آیت ہے، بتایا کفار مسلمانوں کے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اور ان کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں پر غالب آ جائیں تو رشتہ داریوں کا بھی احساس، یعنی کہ دلوں میں چھپا کے بیٹھے ہوئے اپنا بغض، اپنا حسد، اپنی دشمنی. اور اگر اللہ تعالیٰ فرماتے تم پر غالب آ جاتے تو رشتہ داری کا بھی احساس نہ کرتے. پھر بتائے کہ ان کفار میں سے جو توبہ کر کے ایمان لے آئیں اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے لگیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. کہ اسلام سارے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سارے جو فرق ہیں، جو تفریق ہے، جو نفرت ہے، وہ ختم کر دیتا ہے. ان کے لیے ماضی کی نفرتوں کو دل سے مکمل طور پر نکال دیا جائے. اور پھر آیت مبارکہ 12 میں بتایا کہ جو کفار عہد کر کے اپنی قسموں کو توڑ دیں، وعدہ خلافی کریں، پھر وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے، ان کا لحاظ نہیں کیا جائے گا. وہ پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بار بار وعدہ خلافیاں کر چکے ہیں. پھر بتایا آیت مبارکہ 16 میں کہ مسلمانوں پر ہر صورت میں آزمائشیں آتی رہیں گی. دیکھیے آزمائش، امتحان، یہ ہے دنیا کے نظام کا مقصد، دنیا کے قیام کا مقصد. تو بالکل واضح طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو خبر دے دی کہ تم کسی صورت بھی امتحانات سے، آزمائشوں سے مت گھبراؤ، مت ڈرو. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے تمہارے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنیں گی. اور یقینی طور پر اللہ تعالیٰ ہر حال میں سچے مومنوں کا کردار کھل کر سامنے آ جائے گا، پھر اللہ اس حساب سے اس کو جزا بھی عطا کریں گے. آیت 17 اور 18 میں بتایا کہ کافروں کے جو شعار ہیں، جو ان کے کام ہیں، وہ مسجدیں بنانا نہیں ہے. یعنی مشرکین مسجد کی تعمیر کر کے، حاجیوں کو پانی پلا کے یا بیت اللہ کی خدمات انجام دے کے فخر کرتے تھے، بڑا نیکی کا کام کر لیا ہم نے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہ تمہیں زیب نہیں دیتا، تمہارے اعمال تمہارے کفر کی گواہی دے رہے ہیں. یہ آج ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں معاملات. کوئی ظالم ہے، فاسق ہے، بے دین ہے، مسجد بنوائی ہے بھائی اس نے، اوہو ماشاءاللہ پہنچا ہوا ہے، اتنا بڑا جنازہ تھا اس کا، فاسق ہے، مر گیا فسق کرتے کرتے، واہ بخشش ہوئی بھی ہے. یہ ہمارے اپنے کانسیپٹ سے. ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم جنتی ہیں یا دوزخی ہیں. ہمارا عمل بتائے گا کہ ہمیں مسجد بنانے کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا. ہمارا عمل بتائے گا کہ ہم اگر حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں یا کعبے میں جھاڑو لگا رہے ہیں تو اللہ کی رضا نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی. اپنے خود ساختہ نظریات کے حساب سے لیبل نہیں کر سکتے کسی چیز کو. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں تو ایمان ہی نہیں ہے، تمہارے اندر تو تقوی نہیں ہے، تم تو شرک سے باز نہیں آ رہے. تمہیں کہاں سے مسجدیں آباد کرنے کا جو ہے وہ تولت، اگر تمہارے پاس ہوا، تم اس کے گارجین ہو، تم اس کے منتظمین ہو، تم آرگنائزرز ہو، کوئی فائدہ نہیں. مسجدیں وہ آباد کرتے ہیں جن کے دلوں میں تقوی ہو اور جن کی نیت درست ہو. تو اسی لیے واضح طور پر بتا دیا گیا کہ یہ ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. کسی کافر، کسی فاسق، دنیاوی کسی نقصان سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی نہ کریں. اور آیت مبارکہ 19 میں بتایا حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر اگرچہ اچھے کام ہیں، بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، لیکن کس کے لیے؟ وہ جو اللہ پر ایمان لائے، جو یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کرے. یعنی جہاد سے مراد اگین دونوں باتیں ہیں، جنگ والا بھی اور جو عام اسٹرگل والا جد و جہد وہ بھی. تو اس کو ثواب ملے گا ان کاموں کا. یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھے رہیں کونے میں، نہ خوف خدا، نہ روزہ، نہ نماز، نہ عبادت.
یہ میں نے یہاں پر نیکی کا کام کر دیا، فلاں جگہ میں نے 50,000 مساجد پوری دنیا میں میرے نام کی بنی ہوئی ہیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس کو ایمان ہوگا اللہ اور آخرت پر، یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ مسجدیں بنانا، ہو سکتا ہے کسی نے مسجد کی تعمیر میں اس بیچارے کے پاس کبھی پیسے نہ رہے ہوں، اس کے پاس اتنی وسعت نہ ہو کہ اس نے کبھی کوئی مسجد بنائی ہو۔ اچھا، میں آپ کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہی ہوں، بڑی کوئکلی، بات لمبی ہو جاتی ہے۔ اپنی زندگی میں نے اور بڑی کم عمر سے، کیونکہ آپ کو بار بار بتاتی ہوں کہ بہت چھوٹی ایج سے عالم دین کا کورس کیا تھا اور پڑھانا بھی شروع کیا تھا، تو ایک ذہن بڑا معصوم ہوتا ہے نا کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ لوگ دین کے کام کس کس مقصد سے کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو میں نے اپنی زندگی میں دیکھا جن کے پاس اتنی دولت تھی کہ وہ بیرون ملک، یعنی میں اپنے پاکستان انڈیا کی بات نہیں کر رہی، یہاں تو سستی بن جاتی نا مسجد، بیرون ملک مسجدیں بنانے کے لیے تو پوچھ رہے ہیں کہ کہاں مسجد بن رہی ہے، ہم نے بنانی ہے، اور ایک عورت ان سے برابر، ان کی عزیز رشتہ دار یا غیر، 20 روپے مانگ رہی ہے تو وہ اس کو نہیں دے رہی۔ تو کئی ہم نے ایسا مشاہدہ کیا، باقی سب کی نیت اللہ جانتا ہے، جس کی جیسی نیت ہوگی اللہ اس کو اجر دیں گے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جہاں ان کی شہرت ہو رہی ہو، ان کی پکچرز لگ رہی ہوں، ان کے ویڈیو بن رہی ہو، ان کو نیوز ان کی بریک ہو رہی ہو، وہ لوگ وہاں کام کرتے ہیں۔ ایسا ایک گروپ میں نے دیکھا ہے کہ وہ وہاں ملینز آف ڈالر دے دیتے ہیں، لیکن آپ کو کیوں دوں؟ کس کو پتا چلے گا آپ کون ہے؟ آپ کو اگر میں نے دے بھی دیے 100-200 روپے، 100-200 روپے بھی نہیں دیں گے آپ کو، اور وہاں پر 2,000 جو ہے وہ 2 کروڑ بھی دینے پڑ جائیں گے تو وہ تیار ہیں۔ تو آپ کا کریکٹر یہاں سے پتا چل رہا ہے کہ اگر آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، مسجد بنانے سے پہلے آپ کسی بھوکے کو جو مانگ رہا ہے آپ سے، اور وہ فقیر بھی نہیں ہے جو مانگ رہے ہیں، فقیروں کی بات نہیں کر رہی، آپ ان کی مدد کریں گے، آپ اپنے مستحق رشتہ دار جو مصیبت میں ہیں، اور کئی رشتہ دار طرح طرح کے مسئلے ہوتے ہیں، لیکن میں یہ بات بتا رہی ہوں کہ جہاں کوئی مستحق ہے پہلے آپ اس کی مدد کریں گے، پھر آپ ڈھونڈ رہے ہیں دنیا میں، اچھا یہ فلاں وہاں پر مسجد بنا رہے ہیں تو ہم نے بنوانی ہے یہ مسجد، اور آپ کسی بھوکے کو ایک وقت کا کھانا کھلانے، اپنے عزیز رشتہ دار کی تھوڑے سے اماؤنٹ سے مدد کرنے کے لیے، دشمن بھی کوئی آپ کا کہتے ہیں لے لو تمہارا بھلا ہو جائے، مجھے تو اللہ سے ملے گا نا صلہ، رشتہ داروں سے تو کچھ نہیں ملے گا حسد کے سوا، مان لیجئے، لیکن آپ اللہ کی رضا کے لیے کر دیں گے کہ ایک آپ کے ضرورت مند لوگ ہیں۔ تو یہ کچھ لوگ صرف وہاں پر کام کرتے ہیں جہاں ان کی شہرت ہوتی ہے، ورنہ وہ نہیں کرتے، ایک پینی بھی نہیں دیتے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو کلیئر کیا ہے کہ اگر آپ کے دل میں ایمان ہے اور آپ اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں تو تبھی آپ کی، ورنہ آپ بڑی بڑی خدمتیں کرتے رہیں، آپ کبھی ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، نمازیں قائم کی، اور اپنے مال میں سے بے شک ملین ٹریلین ڈالرز خرچ نہیں کیے، مگر زکوٰۃ جو بنتی تھی واجبہ وہ ادا کر دی، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈری۔ تو یہ بالکل واضح ہو گیا کہ کبھی بھی یہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے جن کے دلوں میں اخلاص ہے اور اچھے اعمال کرتے ہیں اور جو نہیں کرتے۔ ہجرت و جہاد کرنے والے مومنین کے لیے اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا، اور فرمایا صرف یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اچھا، یہ جو ہجرت و جہاد کی بات ہو رہی ہے نا، یہ ویسے اس سینیریو میں ہو رہی ہے جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور وہ ہجرت واجب تھی۔ اس وقت جس نے ہجرت نہیں کی وہ گناہگار تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایگزیمپشن دے دی کہ سوائے اس کے کہ جو ضعیف تھے، بوڑھے تھے، کمزور تھے، لاچار تھے، بے بس و مجبور ہو گئے تھے، تو اس وقت ہجرت واجب تھی، کیونکہ وہ دارالکفر تھا اور ان کو دارالکفر سے دارالسلام میں جانا تھا۔ تو اب یہاں پر بعد میں پھر یہ حکم نہیں کہ ہجرت واجب ہی تھی، پھر وہاں پر بھی اسلام کی روشنی پہنچ گئی اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں رہا۔ آیت مبارکہ 23 میں حکم ہوا کہ تمہارے باپ دادا اور بھائیوں میں سے جو کفر کو ایمان پر ترجیح دیں ان سے تعلق توڑ دو، اور کافروں سے دوستی کرنے والا ظالم ہے۔ اللہ اکبر! یہ ہمارے بس میں ہے کیا کہ ہم اس لیے اپنے باپ دادا کو، ویسے اب بیوی کے کہنے پر تو چھوڑ دیں گے لیکن دین کے لیے چھوڑیں گے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیں؟ کیوں چھوڑ دیں؟ کیونکہ وہ ایمان کے بدلے میں کفر کو پسند کر لیا، انہوں نے، وہ کافر ہو گئے۔ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو اللہ نے حکم دیا کہ جو ایمان لے آئے ہیں
وہ اپنے ان عزیز اقارب رشتہ داروں سے الگ ہو جائیں جو ایمان نہیں لائے، سوائے اس کے کہ ماں باپ کی خدمت کا جو حکم تھا کہ ان کی خدمت اور اطاعت ہر حال میں کرنی تھی، ان کے حقوق ادا کرنے تھے، مگر وہ اسی حد تک کہ بس ان کی خدمت کی جائے گی، ان کے کہنے پر اپنا معاذ اللہ دین نہیں بدل لیا جائے گا۔ تو یہ بات یہاں پر واضح ہو گئی کہ تمہارے باپ دادا بھائیوں میں سے جو کفر کو ترجیح دے رہے ہیں، تم اپنے دلوں کو ان کی طرف مت جوڑو، جو اللہ کے نہیں ہے تو تمہارا ان سے کیا تعلق۔ اور 24ویں آیت میں ان تمام چیزوں کو بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ جس سے انسان کو ایک نیچرلی فطری طور پر اس کو ہماری جبلت ہے، ہمیں محبت ہوتی ہے، ماں باپ ہیں، باپ دادا، اولاد، بھائی بہن، بیویاں، شوہر، کنبہ، قبیلہ، جو مال ہم جمع کرتے ہیں، ہمارا گھر بار، ہمارے بینک بیلنسز، ہماری جاگیریں، دولت، ہمارے بزنسز، ہمارے ویئر ہاؤسز، ہماری پراپرٹی، ہمارے کھیت کھلیان، جو بھی کسی کی بلانگنگز ہیں، جو بھی کسی کی پراپرٹی ہے، یہ سب اس کو محبوب ہوتی ہیں چیزیں، اور قدرتی طور پر ان سے انسیت اور لگاؤ ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ انسیت اور لگاؤ ہونا تو بری بات نہیں ہے، یہ تو نیچرل ایک فیلنگ ہے نا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر یہ بیان فرما دیا کہ ایسی تجارت کے جس کے خسارے کا تمہیں ڈر لگا ہوا ہے، اگر یہ سب چیزیں مل کر بھی تمہارے لیے، یعنی سب کچھ تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں، تو پھر ایمان کا دعویٰ تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہیں عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیں، جب یہ ہم سب باتیں پڑھتے ہیں نا تو ہمیں شیشہ نظر آتا ہے، میں یوں کہوں گی، کہتے ہیں نا اس کو آئینہ دکھا دیا کسی نے، کہ ہم اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتے ہیں۔ اچھا، اس میں جب ہمیں یہ نظر آتا ہے، شیشہ نظر آتا ہے ہمیں، اور ہمیں اپنی اصلیت نظر آتی ہے، تو دوسری طرف ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پھر بھی اللہ ہم پر اتنے مہربان ہیں، ہم اتنے کھوکھلے ہیں، اتنے کمزور ہیں، اور اللہ کی رحمتیں پھر بھی ہمیں ملتی ہیں، پھر بھی وہ ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، ہماری مشکلوں کو آسان کر دیتے ہیں، مصیبتیں ہم سے ٹال دیتے ہیں۔ لیکن آپ جب اس زمانے کے مسلمانوں سے کمپیئر کرتے ہیں کہ دین ایمان تو ان کا تھا، کیا کیا قربانیاں انہوں نے دی، کیا کیا تکالیف برداشت کی، اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں یہ سب کچھ اگر تمہیں اللہ سے، اس کے حبیب سے، اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو اس کا مطلب کہ تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو۔ کب آئے گا پتہ نہیں، سونر اور لیٹر۔ تو یہ عذاب اسی طرح ضروری نہیں ہے کہ آئے جیسے پچھلی قوموں پر آئے، اس کی مختلف کیفیات ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ ان سب چیزوں کی محبت ہے، لیکن سب سے بڑھ کر ہمارے دل میں اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ اب اس سے معلوم ہو گیا نا کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی کسوٹی پر ہم پورا نہیں اتریں گے تو محبت نجات کے، پھر وہی والی بات آ گئی نا، محض دعوی محبت، میں تو عاشق رسول ہوں، اللہ اکبر، کہنے سے بنیں گے ہم؟ کیا کیا ہے آپ نے عشق رسول میں؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ نعت خواں خاص طور پہ بات کہتے ہیں، اور جو نہیں کہتے، جو اچھے نعت خواں، اللہ ان کو جزا خیر دے، ہم تو جی عاشق رسول ہیں، دیوانے ہیں نبی کے، اچھا آ جائیے ہمارے یہاں میلاد پڑھنے، اتنے ہزار لیں گے، ورنہ معذرت، کیا بات ہے۔ تو یہ تو ایک مثال ہے دنیا میں، لیکن میں یہ پھر بھی بتا رہی ہوں کہ ہماری جرت آپ دیکھیں کہ ہمارے اعمال کس قسم کے ہیں، اور پھر ہمارے منہ پر، یعنی میں یہ کہتی ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، میں کبھی دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میں کہوں کہ میں عاشق رسول ہوں، کبھی نہیں کر سکتی، کیونکہ عاشقوں کی جو اگزامپل اللہ کے حبیب کے زمانے میں سیٹ ہو چکی ہے نا، ہم تو کہیں دور دور بھی اس کے کئی آس پاس پھٹکتے بھی نظر نہیں آتے، تو آپ اتنی بڑی جرت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو اس لیے کوشش صرف کر سکتے ہیں اس محبت کو دل میں اتارنے کی، اور اس کا طریقہ ہے اطاعت، عمل، پریکٹس۔ کیونکہ دیکھیے اگین وہی بات ہے، یہ جو محبت ہے نا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کو آپ، میں یہ نہیں ہے تو میں اس کو زبردستی پیدا نہیں کر سکتی، تو میں پھر کیا کروں؟ اطاعت میں لگے رہیے، اللہ کے حکم کو مانے، اس کے نبی کے حکم کو مانے، تو انشاءاللہ
بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھی جا سکتی ہے، اور ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں جو اللہ اور اس کے نبی سے محبت کرتے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ کے دل میں بھی یہ روشنی داخل ہو سکتی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ 25 میں غزوہ حنین کا جو ہے نا وہ تذکرہ فرمایا، حوالہ دیتے ہوئے فرمایا بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ زیادہ تعداد پر انسان اترا جاتا ہے، تو وہی والی بات تھی کہ غزوہ حنین میں مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ ان کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ وہ سوچ رہے تھے کہ آج کون ہم سے جیتے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بدر میں تھوڑی سی تعداد میں فتح دلوا دی، اور حنین میں اتنی بڑی تعداد میں بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، تو بتا دیا کہ فتح و نصرت اللہ پر توکل اور اس کی رضا سے حاصل ہوتی ہے، تعداد کی کمی بیشی زیادتی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو پھر واضح طور پر یہاں بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر بہرحال قلبی سکون نازل فرمایا اور غیبی لشکروں سے ان کی مدد بھی فرمائی۔ 9 ہجری کے یوم حج کے جو عرفات کے دن جو اعلان کیا گیا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں ایک ہی حج ادا فرمایا، تو یہ وہ حج تھا۔ اور اس کے بعد 10 ہجری میں جو آپ نے حج کیا، پھر یہاں پر خاص طور پر اعلان کر دیا گیا کہ اس سال کے بعد مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اور حج اکبر اس کو کہا گیا۔ حج اکبر 9 ذی الحج کو جو عرفات کے میدان میں خطبہ ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے لوگوں میں کانسیپٹ ہے کہ شاید جو فرائیڈے کو حج آ جاتا ہے اس کو حج اکبر کہتے ہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں۔ اور فرمائے کہ تنگ دستی کی فکر مت کرو، یعنی مشرکوں کو بوائکاٹ کر دو۔ اب ہوگا کہ کئی فائنینشل وہ تجارتیں، آپ کو تو پتہ ہے آج بھی آپ دیکھتے ہیں حج کے موقع پر کتنا بڑا ایک تجارتی منڈی بھی تو مرکز بھی تو ہوتا ہے، وہاں پہ کتنا بزنس بھی ہوتا ہے، پروموشنز بھی ہوتے ہیں، تو لوگوں کے دل میں آ سکتا ہے نا کہ ایک دم سے ایک قوم سے آپ بوائکاٹ کر دیں گے تو جو امپورٹ ایکسپورٹ ہے ان کا کیا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح بیان فرما دیا تنگ دستی کی فکر مت کرو، اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا، ابھی اتنا غنی کر دیا کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی پروڈکٹس جانے لگی۔ آیت مبارکہ 29 میں اہل کتاب کو جزیہ دینے کا حکم دیا گیا، فرمایا کہ نہ دینے کی صورت میں جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، یعنی یہاں پر اہل کتاب رہیں گے اس جگہ پر، ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، ان کو حقوق دیے جائیں گے، لیکن وہ ٹیکس پے کریں گے مسلم گورنمنٹ کو، اس کے اگینسٹ ان کو پروٹیکشن۔ تو یہ تو ہمارے پوری دنیا میں ہم ٹیکس دیتے ہیں، اسلامی ملک ہم اپنے ملک میں بھی دیتے ہیں، غیر مسلموں تو اور بھی زیادہ ٹیکس ہے، تو کچھ ایک آدھ اسلامی ممالک ہیں، کچھ ممالک ہیں، ادروائز تو ٹیکس تو بہت ہر جگہ پے کرتے ہیں، ہم کسی نہ کسی صورت میں کرتے ہی ہیں، اس کے عوض ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، تمام جو رفاہی کام ہے وہ کیے جاتے ہیں، انڈیویجولی لوگوں کو بینیفٹس دیے جاتے ہیں، اولڈ ایج بینیفٹ ہوتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد کے بہت سے معاملات ہر کنٹری کے الگ الگ ہیں۔ تو اہل کتاب سے کہا گیا کہ اب اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے، تمہیں اس ملک میں اس جگہ خطے میں رہنا ہے تو تم ٹیکس پے کرو گے۔ اب اس میں آپ کو کوئی ظلم نظر آ رہا ہے یا یہ آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے؟ وہ اہل کتاب جنہوں نے سازشیں کر کر کے مسلمانوں کی زندگی مشکل بنا دی، جنگیں کر کر کے، مگر کہا کہ نہیں آپ رہیں لیکن آپ ٹیکس پے کریں گے، اور وہ بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا کہ وہ پے نہ کر پاتے، اور نہ دینے کی صورت میں جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر آیت 30 میں بتایا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے یہود نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور نصارہ نے مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، نعوذ باللہ یاذ باللہ، مگر یہ سب ان کی منہ کی باتیں، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ بات یاد رکھیے گا، کسی بھی شخص کو جب آپ اللہ سے منسوب کرتے ہیں نا تو اس کے لیے کوئی سالڈ پروف ہونا ضروری ہے۔ جیسے ہم اپنے اولیاء اللہ کی بات کرتے ہیں، یہ اللہ کا سب سے پسندیدہ ولی ہے، یہ ہمارے ہم ولیوں کی بھی کیٹیگری کرتے ہیں نا، یہ سب سے بڑے ولی ہیں، آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ سب سے بڑے؟ سوچنے کی بات ہے نا، آپ کو کیسے پتا ہے سب سے بڑی؟ کیا اللہ کے حبیب کی کوئی حدیث ہے اس بارے میں؟ کیا قرآن پاک کی کوئی آیت مبارکہ ہے؟ نہیں، ایک گمان ہے بس، بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے، اللہ کے قریب کون ہے، اور نمبر 1 پہ کون ہے اور نمبر 2 پہ کون ہے؟ نہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ مومنین، اور نہ اولیاء، نہ تابعین، تبع تابعین، آپ کیٹیگری نہیں بنا سکتے، آپ نمبرنگ نہیں کر سکتے، یہ اللہ اس کے بندوں کا معاملہ ہے۔
تو یہود نصارہ نے بھی تو اپنے اپنے حساب سے ان کے کانسیپٹ الگ تھے، ہمارے الگ ہیں، مگر وہ کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہود کہتے تھے علیہ السلام، اور نصارہ کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کس نے تمہیں بتایا یہ؟ کیا تمہیں یہ عزیر علیہ السلام نے بتایا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا تمہیں عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ ان کے والد ہیں؟ معاذ اللہ، تم نے کہاں سے یہ بات نکال لی؟ فرمایا تمہارے منہ کی باتیں ہیں یہ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سب خود ساختہ باتیں ہیں اور ان پر اللہ کی مار ہے جو ایسی باتیں کریں۔ پھر فرمایا نصارہ نے اپنے علماء اور راہبوں کو خدا بنا لیا۔ کسی کو خدا بنانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے حکم پر ان کے حکم کو ترجیح دینا، انہیں ان کے حکم کو اللہ کے حکم کے برابر سمجھنا، معاذ اللہ۔ تو یہ ہمارے لیے بھی لیسنز ہے۔ کیوں اللہ نے ان کا تذکرہ کیا؟ کیا ہمارے علماء اور راہب تو ہم نے معاذ اللہ خدا نہیں بنا لیے؟ قرآن پاک میں لکھا، اور میں نے تو اس کو پھر وہی بات کہوں گی، اپنی زندگی میں تجربہ کیا۔ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، دیکھو یہ آیت مبارکہ میں لکھا ہوا ہے، آپ کہتی ہیں میرے بزرگ نے مجھے یہ بتایا ہے، اور اب آپ مجھ سے بحث کر رہی ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے، تو اس کا مطلب آپ نے اپنے بزرگ کو خدا بنا لیا اور خدا کے حکم کو پس پشت ڈال دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ باتیں اللہ نے قرآن پاک میں اسی لیے بتائی ہیں کہ تم ان جیسے نہ بن جانا۔ اور ہمارے تو ایسے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو کہتے ہیں کوئی مصیبت آ جائے اللہ کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یاد کر لینا۔ اللہ اکبر۔ ایک ہماری جاننے والی تھی تو وہ بتاتی ہے، بزرگ نے کہا بس یہ ہو تو مجھے یاد کر لینا، اللہ فرما رہے ہیں مجھے یاد کرو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں تم پہ مشکل مصیبت امتحان اس لیے ڈالتا ہوں کہ تم گڑ گڑاؤ میرے آگے، پیر صاحب نے بتایا انہیں یاد کرو۔ اور جب ہم انہیں سمجھا رہے ہیں تو ان پر اللہ کا کرم نہیں تھا، فضل نہیں تھا، تو ان کو ہماری بات سمجھ بھی نہیں آئی۔ تو یہ بات یہاں یہ ہم سب کے لیے ہے کہ جو اللہ کی راہ پہ ولی وہ ہے جس سے آپ دیکھیں تو آپ کو اللہ یاد آ جائے، ولی وہ ہے جو آپ کو اللہ سے جوڑ دے، ولی وہ ہے جو اللہ کے قریب کر دے، نہ کہ آپ سے اپنا کنیکشن مضبوط کر لے اور اللہ کو آپ بھول کے بیٹھ جائیں، پورا دن آپ میری خدمت میں بیٹھے رہیں، ایک وقت کی نماز نہ پڑھیں۔ تو یہ معاملات یہاں پر بار بار بتائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے علماء اور راہبوں کو خدا بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی معاذ اللہ، حالانکہ انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ پھر بتایا کہ منکر اپنی پھوکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اس دین کو بجھانا چاہتے ہیں، یعنی ان کو لگتا ہے کہ ایک چراغ ہے، پھونکیں گے تو بجھ جائے گا، یہ روشنی پوری دنیا میں پھیل کر رہے گی، اس سے کوئی ہوا، کوئی آندھی، کوئی طوفان نہیں بجھا سکے گا، گرچہ کوششیں کرتے رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے برعکس اس نور کو اللہ مکمل فرمائیں گے، اور اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دیں۔ پورے ادیان یعنی جتنے سسٹم ہیں دنیا بھر میں، جو مذاہب ہیں، جو سسٹم ہے، جو دنیا کا نظام ہے، نظام عالم، وہ ایک وقت میں وہ ہو جائے گا جو قرآن نے اور اللہ کے حبیب نے عطا کیا ہے، اور وہ ہو جائے گا، وہ وقت ابھی آئے گا۔ گو کہ ہمیں لگتا ہے قیامت بالکل قریب ہے، لیکن ابھی وہ وقت تو نہیں آیا، وہ وقت بھی ایک ہے، اس فیز کو بھی ہم مس کر دیتے ہیں، وہ بھی ابھی آنے والا وقت ہے کہ پوری دنیا کے ادیان پر یہ دین غالب ہو جائے گا۔ پھر 34 آیت میں علماء اور مشائخ یہود کے جو غلط طریقوں سے لوگوں کے مال کھانے اور اللہ کے راستے سے روکنے کا، اگین پھر وہی والی باتیں کہ وہ لوگ جو اللہ سے دور کر دیتے ہیں اپنے سے قریب کر لیتے ہیں، اور ناحق، اور مقصد اس میں ان کا کیا ہوتا ہے؟ مال بٹورنا، مال کھانا، یہ ان کا مقصد ہے۔ سونا اور چاندی ذخیرہ کرنے والوں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کو عذاب کی، یعنی جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے مال پر، خبر دے دی گئی۔ پھر بتایا کہ قیامت کے دن ان کے جمع کیے ہوئے مال کو، یعنی جو ان کا سونا چاندی ہے، اسی مال کو آگ میں دہکایا جائے گا، خوب جب وہ جلے گا تو گرم ہو جائے گا بہت شدید، تو پھر اس سے ان کے فور ہیڈز، یہ بیکس اور یہ سائڈز، تو بتایا کہ تمہاری پیشانیاں، تمہارے پہلو، تمہاری پشتیں اسی سے داغی جائیں گی، اور تمہیں کہا جائے گا کہ یہ لو مزہ چکھو اپنے اس مال کا، یہی ہے وہ جس کو اپنے لیے تم نے جمع کیا ہوا تھا، اب اس کا مزہ چکھو جو جمع کر رہے تھے۔ پھر
بتایا بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہے، جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، اس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، اس ماہ میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے۔ انہوں نے ایکا کر لیا، ہم ایک نہیں ہو پا رہے۔ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اور مہینے کی دن گنتی میں رد و بدل جو ہے، نسی جس کو کہا جاتا تھا، اس سے بھی منع فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو زمین سے لگے جاتے ہو؟ یعنی ہمت کیوں نہیں کرتے، مجاہدہ کیوں نہیں کرتے، جہاد کیوں نہیں کرتے، اللہ کے دین کے لیے کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ سارا جو دنیا کا مال و متاع ہے یہ عارضی سامان ہے اور بہت کم ہے، اور آخرت ہمیشہ رہنے والی اور ایمان والوں کے لیے وہی بہترین ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جہاد کے لیے اگر یہ جو جنگی جہاد ہے نا، جس کو قتال کہتے ہیں، اگر لڑائی خدا نخواستہ چھڑ جائے تو ہر مرد اور عورت پر جنگ میں حصہ لینا واجب ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں جو سستی کرے گا تو اس کے لیے سخت وعید ہے، عذاب ہے، کافروں کے ہاتھوں بھی عذاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ جہاد کا فریضہ صرف تم پر موقوف ہے، تم نہیں کرو گے تمہاری جگہ کسی اور قوم کو اللہ لے آئے گا اور تم اس کو بالکل نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ پھر آیت 40 میں سفر ہجرت کے موقع پر جو غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رفاقت اللہ کے حبیب کے ساتھ تھی، اس شان کو بیان کیا گیا، اور اس آیت میں 6 مرتبہ مختلف انداز میں سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کلمہ کفر کو پس رکھا اور اللہ کا دین ہی سر بلند ہونے والا ہے، اور فرمایا جب جہاد کے لیے عام حکم ہو جائے تو پھر جس حال میں بھی ہو تمام وسائل کے ساتھ جہاد میں شریک کرو۔ پھر منافقین کی وہ جو قسمیں کھا کھا کر بہانے بناتے تھے اور جہاد میں، کیونکہ دیکھیے منافقین تو اپنی صرف زبان سے کہہ رہے تھے نا ہم ایمان والے ہیں، اندر سے تو ایمان نہیں تھا، تو موت سے بھی ڈرتے تھے، تو جب جنگ میں جانے کی بات ہوتی تھی تو طرح طرح کی قسمیں کھا کر بہانے بنایا کرتے تھے، جبکہ سچے مومن دل و جان سے جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوا کرتے تھے۔ پھر فرمایا جو جہاد سے پیچھے رہ جاتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، رکنا چاہتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ اور قیامت پر کوئی ایمان نہیں، جن کے دلوں میں شک یا نفاق یا منافقت کی بیماری ہے۔ تو ان کا اور پھر ان کی ایک اور بھی بات بتائی کہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر یہ جنگ میں چلے بھی گئے تو یہ وہاں بھی فساد اور فتنے ہی پھیلائیں گے۔ دشمن جو آپ کی آستین میں ہوتا ہے جتنا نقصان پہنچا سکتا ہے دوست بن کر، وہ فرنٹ پر جو آپ کا دشمن ہے، جو جس کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ دشمن ہے، وہ اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو کہا یہ اگر چلے بھی گئے نا وہاں بھی فتنہ و فساد ہی پھیلائیں گے، اور مجاہدین کی صفوں میں فتنے اور سازشیں پھیلائیں گے۔ یہ لوگ پہلے بھی ایسی حرکتیں کرتے رہے ہیں، اور منافقین کی عادت ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو اندر ہی اندر ان کو بے حد حسد ہوتا ہے، کڑتے ہیں، اور جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچے، جنگ میں ان کا نقصان ہو جائے، شہادتیں ہو جائیں، تو شکست ہو جائے، تو یہ بڑے ہی اس بات پر خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا یہ ہوگا، اسی لیے تو ہم گئے نہیں تھے جنگ میں، اسی لیے ہم نے احتیاط کی وغیرہ۔ اللہ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہمیں اگر ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی سوائے اس کے جو اللہ نے پہلے ہی ہمارے نصیب میں لکھ دی ہے، فتح ہو یا شہادت، ہم تو دونوں صورتوں میں کامیاب ہیں۔ دونوں صورتوں میں مغفرت کا وعدہ ہے، دونوں صورتوں میں عظمت کا وعدہ ہے، اللہ کی رضا کا وعدہ ہے۔ اور منافقین کی ایک اور برائی بتائی جا رہی ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو خوش دلی سے نہیں پڑھتے، بلکہ کسل مندی، لیزی، سستی کے ساتھ، بہت ان کو بھاری لگتی ہے نماز، اور مجبوراً پڑھتے ہیں کہ اب سب دیکھ رہے ہیں تو نماز تو پڑھنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافق اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہے، یعنی تمہارے ساتھ ہے، وہ بھی مسلمان ہیں، حالانکہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، لیکن وہ جان و مال کے خوف کے باعث مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ جو ہوتا ہے نا مفاد پرست بندہ، وہ چاہتا ہے کسی سے میری بگڑے نہ، جس سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ ہو جائے، اس لیے کھل کر مخالفت نہیں کرتا۔ آیت مبارکہ 57 اور 59 میں منافقین کے جو دوغلے پن ہے، دو رخ ان کے ہیں، مسلمانوں سے ان کی بیزاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقات تقسیم کرتے تھے تو تانے دیتے تھے، اعتراض کرتے تھے۔ دیکھیے وہ منافق ہوتا ہے جو داعی حق یا ایسا متقی بندہ جو آپ کو حق کی دعوت دے رہا ہے اس پر بھی اعتراض کرتا ہے اور طنز کرتا ہے، تو سوچیں کہ
اس کے دل میں کیا ایمان ہوگا، اور وہ بھی اللہ کے حبیب. اور یہ لوگ اللہ اس کے رسول کی عطا پر اگر تو ان کو ان کی مرضی کا دے دیا جائے تو اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، صحیح تقسیم ہے، اور اگر ان کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہ تقسیم کیا جائے تو یہ اعتراض کرتے ہیں. 60 آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ بتائے ہیں، کن کے لوگوں کو زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے. صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ مستحقین کو جو اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا، فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ یعنی جو زکوٰۃ کے لین دین پر مامور ہیں، ڈیوٹیز ہیں ان کی کلیکٹ کرنا اور ڈسٹریبیوٹ کرنا، حساب کتاب کرنا. مؤلفات القلوب یعنی دلوں کو جوڑنے کے لیے، اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے، جن کے دلوں میں محبت ہے اسلام سے، ان کی مدد کرنے کے لیے. غلامی سے گردن کو آزاد کرانے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے. جو قرض کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض ادا کرنے کے لیے. فی سبیل اللہ یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے دین کی کسی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہو ان پر. اور مسافر. پھر آیت 61 میں بتایا بعض منافق اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کان ماد اللہ کانوں کے کچے یا کان ہیں، بس جو کچھ ان کو بتا دیتا ہے اس پر یقین کر لیتے ہیں. جبکہ اچھا منافقوں کو بھی دیکھیے نا کہ وہ جب جھوٹی قسمیں کھائیں اور اللہ کے نبی درگزر کریں. دیکھیں آپ نے یہ دیکھا ہے نا کہ جو مکار اور جھوٹے لوگ ہوتے ہیں تو جب وہ آپ کے سامنے کوئی ڈرامہ کرتے ہیں اور آپ ان کی بات پہ یقین کر لیں، پیچھے جا کے ہنستے ہیں کہ دیکھو ہم نے کیسا دھوکہ دیا، تو پیچھے ہٹ کر باتیں کرتے ہیں. جبکہ اللہ کے حبیب ان کی سب حالت کو جانتے تھے، صرف درگزر فرمایا. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں کی بات سنتے تھے، مومنوں کی بھی بات سنتے تھے، منافقوں کی بھی صرف اس لیے کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے آپ اس پر خاموش ہو جائے کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنوں کی بات سننا اور منافقوں سے بھی درگزر کرنا، یہ آپ کا جو آپ کی رحمت تھی، آپ کے مزاج کا، آپ کے اخلاق کا ایک بہترین وصف تھا. اور جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ٹھیک ہے آپ معاف فرما دیتے ہیں لیکن اللہ معاف نہیں فرمائے گا. منافق جھوٹی قسمیں کھا کر مسلمانوں کو راضی کرنے کا یقین دلاتے ہیں کہ اگر، پھر وہی بات ہے، اگر وہ سچے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار تھے کہ انہیں راضی کرتے. یعنی یہ مسلمانوں میں بیٹھ کر اپنی وفاداری کی قسمیں کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم سچے ہوتے نا تو تم وہ کام کرتے جس سے اللہ اور اس کا نبی راضی ہو. اور منافقوں کا طریقہ ہے کہ مسلمانوں کا دل ہی دل میں بھی اور پیٹھ پیچھے بھی مذاق اڑاتے ہیں. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو تو کہتے ہیں ہم تو محض بس ٹائم پاس کر رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اللہ کی آیتوں سے وقت گزارتے ہو؟ کیا اس سے دل لگی کرتے ہو؟ کیا اس کا مذاق بناتے ہو؟ پھر آیت 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، دوست ہیں، ایک جیسے ہیں. برائی کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے روکتے ہیں، خیر کے کاموں سے اپنا ہاتھ روک کے رکھتے ہیں. انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ بھی ان کو نظر انداز فرما دیں گے. اور فرمایا وہی ہے ان کی بدبختی ہے کہ وہ ایمان کی توفیق نہیں انہیں ہوئی. پھر فرمایا مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. یعنی پتہ چلا کہ مرد اور عورتیں اللہ کے دین اور اس کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے مل جائیں اور مددگار بن جائیں. یہ بھی ایک کانسیپٹ یہاں پر ہے جو ہمارے ہاں سیگریگیشن کے نام پر ایک ڈم کر کے رکھا ہوا ہے عورتوں کو پیچھے. اور آپ دیکھیے کہ اکثر ہمارے علماء سے فتویٰ پوچھے نا خواتین کی تبلیغ کا تو وہ اگینسٹ ہی بولتے ہیں اس کے. اور میں تو اس چیز سے ظاہر ہے بہت زیادہ اس پہ فیس کیا ہوا ہے میں نے. سارے علماء مرد ہیں، وہ عورتوں کو منع نہیں کرتے کہ تم ہمارا بیان نہ سنو، لیکن عورتوں کو عورتوں کے سرکل میں بھی وہ نہیں چاہتے کہ وہ تبلیغ کریں، بجائے اس کے کہ سپورٹ کریں، الٹا وہ ڈسکریج کرتے ہیں. تو ان سب کے لیے بھی اس آیت پہ غور کرنے کا مقام ہے کہ جو نیکی کا کام کر رہے ہیں مرد عورتیں ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور تعاون کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں اور مانتے ہیں، یہ ان کی خصوصیات ہیں. اگلی آیت میں فرمایا اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے جنت اور ابدی دائمی نعمتوں کا وعدہ کر رکھا، اور جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ اللہ کی رضا ہوگی. 73 آیت میں فرمایا کفار اور منافقین سے جہاد کیجئے، ان پر سختی کیجئے اور ان کا ٹھکانہ آخرت میں بھی جہنم ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ کلمہ کفر کہتے ہیں اور پھر قسمیں کھا کھا کر منکر بھی ہو جاتے ہیں، مکر بھی جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کو اختیار کیا. 75 آیت میں فرمایا کہ بعض منافق وہ ہیں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں
کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا تو وہ ضرور صدقہ کریں گے اور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے. پھر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو کچھ مال عطا کیا تو انہوں نے بخل کیا اور روگردانی کی. یہ سارے واقعات مفسرین کرام نے بڑی ڈیٹیل سے لکھے ہیں، لیکن جنرلی ہمارے لیے حکم ہے کہ انسان یہی کرتا ہے نا، مجھے ملے گا میں اتنا صدقہ کر دوں گا. جب مل جاتا ہے تو پھر بہانے ڈھونڈنے لگتا ہے کہ یہ میں نے کیا جذباتی ہو کر کہہ دیا، اب کہاں خرچ کروں اسے، تو بہانے ڈھونڈتا ہے اس کو خرچ نہ کرنے کے، بخیل بن جاتا ہے. آیت مبارکہ 78 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، تنبیہ کر دی گئی کہ اللہ دلوں کے راز اور جو وسپر بھی کرتے ہیں نا، ہم خسر پسر کرتے ہیں، اس کا بھی اور غیبی باتوں کا بھی جاننے والا ہے. منافق کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب یا اللہ ان کے دل کے حال سے بے خبر ہیں. 79 آیت میں منافقوں کا ایک اور طریقہ بتایا گیا کہ نادار مومنین جو بہت مالی طور پر اسٹرانگ نہیں تھے، جب وہ اللہ کے حبیب کی خدمت میں صدقات پیش کرتے تھے. دیکھیں ہمارے یہاں تو یہ نا، غریب صرف مانگتا ہی ہے، جبکہ اگر وہ تھوڑا سا اس میں سے شیئر کر لے تو اس کے بھی مال میں خیر و برکت ہو جائے. لیکن ہمارے کانسیپٹ نہیں ہے، ہم جی غریب ہیں تو بس ہمیں آپ دیتے ہی جائیں، ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم ایک پینی بھی اس میں سے خرچ نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے حبیب کے جو چاہنے والے تھے وہ مفلسی کی، یعنی ان کا عالم یہ تھا کہ وہ اپنا کھانا دوسرے کو دے دیا کرتے تھے جبکہ خود بھوکے ہوتے تھے. یہ اثار تھا. تو آج ہم کہتے ہیں نا غریبوں پہ کیوں عذاب آ رہے ہیں، تو یہ غریبوں کے ذرا دلوں کے حال بھی آپ دیکھ لیا کریں. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین جو تھے، جب جو کم دیتا تھا، کسی نے کھجور دے دی لا کر، تو کسی نے اتنی بڑی جائیداد دے دی، تو یہ بڑا دے دو تو کہتے تھے یہ تو شو آف کر رہا ہے، اور اگر کم دے دو تو کہتے تھے یہ کیا اس نے دیا، اور مذاق اڑاتے تھے اور ہنستے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس نے کتنا خرچ کیا اور اس کی نیت کیا ہے. اجر وہ دینے والے ہیں اور قبول بھی وہی فرمانے والے ہیں. اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ منافق آپ کے گستاخ ہیں، آپ کا ان کے لیے استغفار کرنا نہ کرنا برابر ہے. اللہ اکبر. کیونکہ اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں، رحم دل ہیں، مہربان ہیں، آپ اپنی امت کے لیے آنسو بہانے والے ہیں، تو آپ کو منافقین کے لیے بھی رحم دلی دکھاتے. اللہ نے فرمایا چونکہ اللہ اپنے نبی کی دعا کو ٹال نہیں سکتا، یعنی نہیں ٹالتا، یعنی کہ معاذ اللہ بے بس مجبور ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو نہ ٹالنے کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے. تو فرمایا ان کے لیے آپ استغفار نہ کریں، کیونکہ یہ اتنے سیاہ کار اور فاسق ہیں کہ اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے، چونکہ ان کے دل صاف نہیں ہوئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشیں گے. آیت مبارکہ 81 میں منافقین کی اور بری خصلت، خود تو جہاد نہیں کرتے، گھروں میں جو بیٹھے ہوئے اور دوسروں کو بھی برگلاتے ہیں، منع کرتے ہیں، ڈراتے دھمکاتے ہیں کہ وہ بھی نہ نکلے. اللہ نے فرمایا جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے. کہتے تھے نا گرمیاں، تبوک کے موقع پر بھی یہ ہوا تھا. تو فرمایا اگر تم بہانے بناتے ہو اور لوگوں کو ڈراتے ہو گرمیوں کے دن ہیں نہ نکلو وغیرہ، تو جو جہنم تمہارا ٹھکانہ بنے گی اس گرمی کا تم پھر کیا کرو گے. پھر آیت مبارکہ 84 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے کفر کے سبب ان کی نماز جنازہ پڑھانے اور ان کی قبر پر جانے سے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ نے منع فرما دیا. عبداللہ بن ابی کا واقعہ ہے، دیگر واقعات لکھے گئے کہ نہ تو آپ ان کی نماز جنازہ، کیونکہ جس کی نماز جنازہ اللہ کے حبیب پڑھ دیں گے کیا اس کی بخشش نہیں ہوگی. تو فرمایا منافق کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھیں گی. قبروں پہ فاتحہ خوانی کے لیے جانا، ایصال ثواب کے لیے، دعا کے لیے جانا، یہ بھی تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو منع فرمایا منافقوں کی قبروں پر آپ نہیں جائیں گے. سورہ توبہ کی آیت میں پھر منافقین کی مسلسل مذمت فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو ضعیفی کی وجہ سے، بے بسی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا کسی ایسا جو عذر تھا ہجرت نہیں کر سکے تھے، یا جو لوگ، وہی والی بات ہے، ایسے مجاہدین کو بھی جو خود جہاد کے لیے اپنے خرچے نہیں برداشت کر سکتے تھے، ان کے پاس سواریاں نہیں تھیں، تو ان سب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسانی عطا فرمائی. کہ کچھ ایسے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمیں تبوک پر جانے کے لیے سواریاں عطا کر دیجئے. آپ نے فرمایا میرے پاس اب کوئی گھوڑا اونٹ کچھ نہیں ہے، تو روتے ہوئے واپس لوٹ گئے کہ نہیں ہم جا سکتے. اللہ نے ان سے بھی اجر کا وعدہ فرمایا. اور اس کے برعکس وہ لوگ جن کو کوئی مجبوری نہیں تھی، صحت تندرستی بھی تھی، مال اسباب بھی تھے، ان کی صرف بدنیتی تھی، نہیں گئے، تو ان کے لیے عذاب کا وعدہ کیا گیا. وما علینا الا البلاغ المبین.